السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کل ہم نے جو چیپٹر اسٹارٹ کیا تھا اس میں انہوں نے تعارف کرایا تھا لا الناہیہ کا. لا الناہیہ کیا ہوتا ہے کہ فعل مضارع سے پہلے لا لگایا جاتا ہے، جس کے بعد فعل مضارع کو مجزوم کر دیا جاتا ہے، اور یہ لا جو ہے وہ نہیں کا معنی دیتا ہے، جس سے مراد ہوتی ہے کسی کو کسی فعل سے روک دینا. طلب ترک الفعل. ٹھیک ہے، تو اس میں دو چیزیں کیا یاد رکھنی ہے کہ یہ لا لگایا جائے گا شروع میں، اور دوسرا یہ کہ وہ فعل مضارع کو مجزوم کرے گا. آواز ٹھیک نہیں ہے، بہت ڈسٹربنگ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرے اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ وائس کلیئر ہے. ایک بار پلیز اگر کوئی تھرڈ پرسن بھی کنفرم کر دیں کہ آواز کلیئر ہے آن لائن یا نہیں. جی تو جی اوکے کلیئر ہے الحمدللہ. تو آپ کو جن کو آواز کلیئر نہیں آ رہی آپ اپنے اینڈ سے تھوڑا سا چیک کر لیں کیونکہ باقیوں کو کلیئر آ رہی ہے. اوکے اچھا، تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ فعل مضارع سے پہلے لا لگایا جاتا ہے، جس کے بعد فعل مضارع کو مجزوم کر دیا جاتا ہے، اور یہ نہیں کا معنی دیتا ہے. نہیں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کسی فعل سے روکنا. اور مضارع فعل مضارع جو ہے مجزوم کیسے ہوتا ہے؟ فعل مضارع میں تین چیزیں ہیں. فعل مضارع کے جو صیغے ہوتے ہیں مختلف، اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. دو صیغے ایسے ہیں جو نون النسوہ کے ساتھ آتے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب. ٹھیک ہے، یعنی کہ تھرڈ پرسن کا جمع مؤنث اور سیکنڈ پرسن کا جمع مؤنث، یہ دونوں صیغے آتے ہیں نون النسوہ کے ساتھ، ہنہ اور انتنا کا. ایک آتا ہے یفعلنا اور ایک آتا ہے تفعلنا. یہ صیغے جو ہیں یہ رفع میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں، نصب میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں، جزم میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نون کبھی نہیں جاتا، تو یہ دونوں جو ہے یہ ایسے ہی رہتے ہیں. اس کے علاوہ فعل مضارع میں جہاں جہاں پہ بھی نون آتا ہے آخر میں، جیسے کہ یذهبون، ہم یذهبون، انتم تذهبون، انتی تذهبین، تو ایسے صیغوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ نون ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فعل مضارع مرفوع ہے. جب یہ نون نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فعل مضارع یا منصوب ہے یا مجزوم ہے. یعنی کہ فعل مضارع کو ان صیغوں میں مجزوم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آخر سے اس کا نون ہٹا دیا جائے. منصوب، منصوب یہ ہم نے پڑھے نہیں، آگے پڑھیں گے کہ منصوبات کیا ہوتے ہیں. تو مجزوم فی الحال ہم نے پڑھا ہے، جیسے فعل امر میں بھی مجزوم کیا تھا اور یہاں پہ نہیں میں بھی مجزوم کر رہے ہیں. تو ان صیغوں کو مجزوم کیسے کیا جاتا ہے کہ ان کے آخر کا نون ہٹا دیا جاتا ہے. باقی جو صیغے رہ گئے جیسے کہ ہوا یذهب، ہی تذهب، انت تذهب، انا اذهب ونحن نذهب، ان میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ فعل مضارع میں آخر میں آ رہا ہوتا ہے ضمہ. یہ ضمہ ہوتا ہے اس کی رفع کی علامت. تو فعل مضارع رفع میں آتا ہے ان صیغوں میں ضمہ سے. اور جزم میں کیسے آتا ہے؟ آخر میں ساکن کر دیتے ہیں، یذهب، تذهب، اذهب، نذهب. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح لائے نہیں جب آئے گا تو مضارع کے صیغوں کو مجزوم کر دیا جائے گا. تین طریقے ہوں گے. اگر ٹھیک ہے صحیح ہے، اگر نون النساء ہوگا تو بالکل ویسا ہی رہے گا. اگر کوئی اور نون ہے وہ نون کہلاتا ہے نون اعرابی، تو وہ نون ختم ہو جائے گا، اور اگر ضمہ تھا تو وہ ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا جی اب اس کے بعد آ جائیں تأمل ما یلی. ماضی کے صیغے پہ لا نہیں آتا، یہ والا لائے نہیں نہیں آتا، نہیں آتا. لائے نہیں مضارع پہ ہی آتا ہے. لائے نفی جنس اسم پہ آتا ہے، فعل پہ نہیں آتا. تأمل ما یلی، ہوا یکتب، انت تکتب، آنا کا کیا بن جائے گا؟ انا اکتب. ہوا یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے لکھے گا. انت تکتب آپ لکھ رہے ہیں یا لکھیں گے. انا اکتب میں لکھ رہا ہوں یا لکھوں گا. اب جب ہم اکلا یاکلو سے آتے ہیں تو ہوا یاکلو، انت تاکلو، انا کے لیے کیا بنے گا؟ اکلو. ٹھیک ہے، تو یہ دو حمزہ جمع ہوتے ہیں تو وہ بنتا ہے اکلو. تو ایسی صورت میں جائز ہوتا ہے کہ ان کو اس حمزہ کو جھٹکے سے پڑھنے کی بجائے اس کو مد کی طرح پڑھ لیں. تو کس طرح؟ انا آکلو. ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے. اسی طرح ہوا یاخذ، انت تاخذ، انا اخذ تھا تو اس کو آخذ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آخذ کا کیا مطلب ہے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. آخذ میں نے لیا، یا میں لے رہا ہوں، یا میں لوں گا. ٹھیک ہے جی. جی اس کے آگے پھر تأمل الجمل الآتیہ، آگے انہوں نے ایک فعل کا تعارف کرایا ہے، کادا یکادو. کادا یکادو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہے کہ. ٹھیک ہے، قریب ہے کہ، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہے کہ.
پہلا سینٹینس ہے فتح زکریا الباب وکاد یخرج. فتح زکریا الباب کا کیا مطلب ہے؟ فتح کھولا، زکریا نے دروازے کو کھولا، وکاد یخرج قریب تھا کہ وہ نکل جاتا. ٹھیک ہے، میں تھا کا معنی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ کادا فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، مضارع میں کیا آتا ہے؟ یکادو. یہ فعل ہے. جس طرح کانا ہے اس طرح کا یہ بھی ایک طرح کا فعل ہے. فعل ناقص نہیں کہلاتا لیکن یہ بھی ایک طرح کا فعل ہے، افعال مقاربہ ٹائپ کے کہلاتے ہیں. لیکن خیر فی الحال یہ فعل کی طرح آتا ہے، کادا ماضی کا، یکادو مضارع کا. اس کا معنی ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے. تو کاد یخرجو قریب تھا وہ کہ وہ نکل جاتا. ٹھیک ہے. سیکنڈ سینٹینس ہے قال عثمان للمدیری. عثمان نے کہا مدیر سے، کیا کہا؟ رفع یوسف یدہ. کیا معنی؟ اٹھایا یوسف نے. کس کو اٹھایا؟ اپنے ہاتھ کو اٹھایا، ہاتھ سے نہیں اٹھایا. رفع یوسف یدہ، یوسف نے اپنا ہاتھ اٹھایا یا بلند کیا. وکاد یضربنی، اور وہ قریب تھا کہ مجھے مارتا. ٹھیک ہے، وہ قریب تھا کہ مجھے مارتا. یہ قریب تھا کا معنی کیسے آیا؟ کادا سے. ٹھیک ہے جی. جی اگلا سینٹینس کیا ہے؟ انقلبت حامدین سیارت حامدین. انقلبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا. کس کس کی گاڑی؟ حامد کی گاڑی پلٹ گئی. صحیح. انقلبت سیارت حامدین، حامد کی گاڑی پلٹ گئی، ٹرن ہو گئی. وقعد یموت، اور قریب تھا کہ اس کی موت واقع ہو جاتی، یعنی وہ مر جاتا. صحیح. جی زاہد بھائی الرابع کیا ہے؟ وعلیکم السلام. صحیح. بکا یبکی کہتے ہیں، بکا رونا. تب کی رو جاتی. سعاد جو ہے وہ مؤنث ہے. مدیرہ نے سعاد کو مارا، فقادت تب کی قریب تھا کہ وہ سعاد جو ہے وہ رو جاتی. فقادہ یبکی. جی الخامس آپ پیچھے سے پڑھیے گا جی. ضربہ، ضربہ طفلی نظارتی. مارا، کس نے مارا؟ نظارہ کس کو کہتے ہیں؟ نظارہ کہتے ہیں چشمے کو. نظارتی میرے چشمے. تو ضربہ طفلی نظارتی، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ضربہ طفلی نظارتی، کس نے مارا؟ مارا صحیح ہے، کس نے مارا؟ جی میرا بچہ ہے. تو میرے بچے کو مارا یا میرے بچے نے مارا؟ میرے بچے نے مارا. میرے بچے نے مارا کس کو؟ نظارتی میرے، میرے چشمے کو مارا بالعصائی لکڑی سے. یکسروہا وہ توڑ دیتا اس کو. ضربہ طفلی نظارتی، میرے بچے نے مارا میرے چشموں کو بالعصا لکڑی سے. وکاد یکسروہا، اور قریب تھا کہ وہ اس کو توڑ دیتا. رابع تھا ضربت المدیرۃ سعادہ فکادت تبکی، مدیرہ نے مارا سعاد کو اور قریب تھا کہ وہ رو جاتی. تو اس کے لیے کوئی اور فائل چاہیے ہوگا نا. کہیں گے اسی طرح، لیکن کوئی اور فائل پہلے آ جائے گا تو اس کو فائل بنا دیں گے. کوئی فائل نہیں ہے ورنہ سینٹینس میں. ٹھیک ہے جی. تو قادہ قریب تھا کہ. اس کے بعد اس کا مضارع میں استعمال کس طرح بتا رہے ہیں؟ الساعۃ الآن الواحدۃ، وقت اس وقت 1 بجا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت 1 بجا ہے. یکاد المدیر یخرج. اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ کہ قریب ہے کہ مدیر جو ہے، پرنسپل جو ہے وہ نکلے. ٹھیک ہے، پہلے قادہ تھا تو ہم نے ترجمہ کیا تھا ماضی کا. اب یکادو تو قریب ہے کہ مدیر جو ہے وہ نکلیں گے. جی سیکنڈ کو کس طرح، سیکنڈ کا کیا ہوگا؟ یکاد الامام یرکع. بالکل صحیح. بارک اللہ فیک. قریب ہے کہ امام رکوع کرے، یعنی ابھی کرے گا. قادہ میں تھا کہ ماضی میں قریب تھا. یکادو کا مطلب ہوگا کہ ابھی قریب ہے کہ ایسا معاملہ ہو جائے گا. جی ریان الثالث. جرس کا مطلب پتہ ہے؟ گھنٹی. رن یرنو کا مطلب ہوتا ہے بجنے کا. تو یکاد الجرس یرنو، یکاد الجرس یرنو کا کیا مطلب ہوگا؟ بالکل صحیح، قریب ہے کہ گھنٹی بج جائے گی. جی الرابع حماد بھائی. لما لما
लिमा ज़रबता हादल वलद या अली। लिमा, माँ का मतलब क्या होता है? माँ सवाल में क्या मतलब क्या होता है? ली का मतलब क्या होता है? लिए, क्या लिए, किस लिए, क्यों, किसने क्यों मारा? हादल वलद का आप एराब क्या पढ़ रहे हैं? मंसूब क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप तर्जुमे में उसको फाइल बना रहे हैं। ज़रबता का क्या मतलब है? तुमने मारा, तुमने ज़रबता अंत ज़रबता, तुमने मारा। या अली, ए अली तुमने इस लड़के को क्यों मारा? हुआ यकादू, छोड़े ना उसको, जो भी लिखा है कादा यकादू पहले मुजारे मरफू। यबकी, हुआ यकादू यबकी, वो करीब है कि, बका यबकी पीछे आया था तब की, आपने कहा था मुज़क्कर का आएगा तो कैसे पूछेंगे? वो करीब है कि रो जाए। ठीक है, बिल्कुल आपने भी जो ऑनलाइन तर्जुमा किया, क्यों मारा ए अली इस लड़के को, करीब है कि वो रो पड़े, बिल्कुल सही तर्जुमा, बारिक अल्लाह फीकुम। अच्छा जी, अना ला अशरबुल कहवता, अना ला अशरबुल कहवता का मतलब क्या है? मैं कहवा नहीं पीता, या मैं कहवा नहीं पी रहा, या मैं कहवा नहीं पीऊंगा। ठीक है, लेकिन जब माँ से नफी करेंगे, अना माँ अशरबुल कहवतल आना, तो इसका क्या मतलब है? अना माँ अशरबुल कहवता अल आना, मैं इस वक्त नहीं पी रहा। ठीक है, मैं कहवा इस वक्त नहीं पी रहा। एक सेकंड भी आएगा। दूसरा इन्होंने क्या कहा, नहनु ला नलअबु कुरतल कदमी, इसका क्या मतलब है? हम नहीं खेलते कुरतल कदमी, फुटबॉल, हम नहीं खेल रहे या खेलेंगे फुटबॉल। और दूसरा क्या कह रहा है, नहनु मा नलअबु कुरतल कदमिल आना, कि हम नहीं खेल रहे फुटबॉल अभी। फिर इसी तरह तीसरे में उन्होंने कहा, हुआ ला यक़रअु सुहुफ़ा, कि वो नहीं पढ़ रहा या पढ़ेगा अखबार को। हुआ मा यक़रअु सहीफ़तल आना, कि वो अभी अखबार नहीं पढ़ रहा। फिर उसके बाद ये आपको कह रहे हैं कि ये जो माँ है, अगर आप मुजारे की नफी माँ से करेंगे तो तुखल्लिसुल मुदारिअ लिल हाली, तो माँ क्या करता है, मुजारे की जो नफी होती है वो हाल के साथ खास कर देता है, कि फिर इसने मुस्तकबिल का माना नहीं रहता, वो हाल में होता है। यानी अगर आपको हाल की नफी करनी है तो फिर आप माँ से कर सकते हैं। वैसे मुजारे में हम नफी किससे कर रहे थे? ला से। लेकिन अगर आप माँ से करते हैं तो उसको अरब ने ज्यादा कब इस्तेमाल किया है? जब हाल की नफी की है, कि अभी नहीं कर रहा। अना माँ अशरबुल कहवता का मतलब क्या है? कि मैं अभी नहीं पी रहा। ला होता तो दोनों माने रह सकते थे, वो नफी के लिए होता। चूंकि मुजारे में हाल भी होता है, मुस्तकबिल भी होता है, तो वो दोनों पे रहता। माँ अगर आ गया तो इसका मतलब है कि अब आप मुजारे की सिर्फ हाल की नफी कर रहे हैं, मुस्तकबिल की नफी अलान आपको बताने के लिए कि इसका माना आप इस वक्त का करेंगे। ठीक है। जी, अगर आप माँ से नफी करेंगे, अलान नहीं भी लगाएंगे, तो बिल्कुल प्रेजेंट में इसकी नफी होगी। अच्छा जी। पीछे भी एक बार हमारे पास गुजरा था फेल ताज्जुब। फेल ताज्जुब क्या होता है? जिसमें फेल के अंदर एक ताज्जुब का माना होता है कि कितना ही अच्छा है, कितना ही खतरनाक है। हामिदुन तवीलुन, इसका क्या मतलब है? हामिद तवील है, यानी कि तवील का मतलब क्या होता है? लंबा है। हामिद लंबा है। मा अतवल हामिदन, कितना ही लंबा है हामिद, या हामिद कितना लंबा है। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें क्या किया, मा अफअला, और फिर जो चीज थी वो इसका मफूल बन जाएगी। मफूल किस हालत में होता है? मंसूब। तो हामिदन किस हालत में था? मंसूब। ठीक है। हादिहि सय्यारतु जमीलतुन, ये गाड़ी कैसी है? खूबसूरत। अब अगर कहना हो ये गाड़ी कितनी ही खूबसूरत है, तो कैसे कहेंगे? मा अजमला हादिहि सय्यारता, कितनी ही खूबसूरत है ये गाड़ी। ठीक है। हुआ तवीलुन, वो तो लंबा है। मा अतवलहु, कितना ही लंबा है वो। ये हु जमीर जो है, ये किस एराब की जगह पे आ रही है? हु जमीर किस एराब की जगह पे आएगी? जी, एराब कितने होते हैं? एराब कितने होते हैं? चार एराब होते हैं इस्म के। तीन होते हैं, कौन से? यार सिंपल, रफा नसब जर, या फिर मज्जूम मज्जूम नहीं करो, इस्म में रफा नसब जर तीन एराब है उसके पॉसिबल। तो ये हु जमीर किस एराब की जगह पे आ रही है? नसब की जगह पे आ रही है। देखिए, मा अतवला हामिदन मंसूब था ना, मा अजमला हादी सय्यारता मंसूब है, तो मा अतवला हु ये भी मंसूब है। और ये आप याद करें, हु जमीर जो थी या मंसूब की जगह पे आती है या फिर मजरूर की जगह पे आती है। मजरूर और मंसूब की जमायर कॉमन है। ठीक है, रफा की अलग जमायर है। हिया सगीरतुन, वो छोटी है। मा असगरहा, अब ये हा जमीर किस एराब की जगह पे आ रही है? मंसूब की जगह पे आ रही है, क्योंकि ये इस मा अफआला का मफूल बनेगी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगले उसमें आपने इन सेंटेंसेस को
تعجب میں کنورٹ کرنا ہے. جیسے کہ پہلا کیا ہے, انظر الی ہؤلاء الطلاب الجدد, کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں آپ ان نئے اسٹوڈنٹس کی طرف. ہم کثیر, وہ بہت زیادہ ہے. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس بات کو اس طرح کہنا ہو کتنے ہی زیادہ ہے وہ, تو کیسے کہیں گے؟ ما, یار وزن کیا ہے, ما افعل. تو کثیر کو ما افعل کے وزن پہ کیسے لائیں گے؟ ما اکثر ہم, ما اکثر ہم, کتنے ہی زیادہ ہیں وہ. ما افعل, وزن کیا فعل تعجب ہے. جی فعل تعجب ہے ما افعل. ما, یہاں پہ ایک وزن ہے, اس کا دوسرا بھی وزن ہے, فی الحال یہاں پہ ایک ہی وزن ہے ما افعل. ما اس کے ساتھ ہی آئے گا, ٹھیک ہے. ما افعل, تو ہم کثیرون سے کیا بن گیا؟ ما اکثرہم. الثانی انظر الی هذه السیارۃ ہی جمیلۃ, اس کا کیا بنے گا فعل تعجب؟ ما اجملها. ما اجملها, بالکل صحیح, بارک اللہ فیکم. ہوا فقیر, افعل کے وزن پہ لانا ہے, افعل. افعل کے وزن پہ کیسے آئے گا؟ ما افقرا, ہاں ہوتا ہے مؤنث کے لیے, مذکر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہو. تو کیسے ما افقرہ, کتنا ہی فقیر ہے وہ. ما افقرہ ہوا نہیں ہوگا, کیونکہ ہوا ضمیر کس جگہ پہ آتی ہے؟ رفع کی جگہ پہ آتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آنا ہے منصوب کو, تو منصوب کے لیے کون سی؟ ہو ضمیر ہے. تو ما افقرہ ہو. ارأیت ذاک البیت, ہو مجرور, وعلیکم السلام. ارأیت ذاک البیت ہوا صغیر. ما اصغر, ہوا آتی ہے رفع کی جگہ پہ, نصب کی جگہ پہ کون آتا ہے؟ ما اصغر ہو, بارک اللہ فیکم, کتنا ہی چھوٹا ہے وہ. جی ہوا نہیں, اس میں وہ معنی نہیں ہے نا, ہوا اصغر, اصغر کا معنی ہوتا ہے زیادہ چھوٹا, اس میں تعجب نہیں ہے, وہ اس میں تفضیل ہے. الکلمات الجدیدہ, مقعد جمعہ مقاعد, مقعد کا کیا معنی تھا؟ مقعد, بیٹھنے کی جگہ, کرسی کو بھی کہہ سکتے ہیں, بینچ کو بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس کی جگہ مقاعد, یا بیٹھنے کی جگہ سمپل بھی ہو سکتی ہے, زمین پہ بھی ہو سکتی ہے, یہ میری بیٹھنے کی جگہ ہے تو آپ کہہ دیں گے ہذا مقعدی. یا ابتی اصل میں کیا تھا؟ یا ابی, ٹھیک ہے. یا ابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے میرے والد. تو یا ابتی کا بھی یہی مطلب ہے, اے میرے والد. فی اسنائی, اسنا کا کیا مطلب تھا؟ درمیان, دوران. تو فی اسنائی, دوران میں یا درمیان میں. کذبا یکذبو, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جھوٹ, جھوٹ بولنا. انقلبا ینقلبو, نہیں جھٹلانا نہیں, وہ ہوتا ہے کذبا یکذبو. انقلبا ینقلبو کا کیا مطلب ہوگا؟ پلٹنا, ٹھیک ہے, پلٹ. اچھا, پلٹنا فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے؟ یہ جو انقلب ینقلبو ہے, یہ لازم والا انقلاب ہے, یعنی خود پلٹے کے معنی میں. جیسے میں اگر ٹرن ہوا تو انقلب تو, میں ٹرن ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی دوسرے کو متعدی معنی میں کرنا ہے پلٹنے کا, تو پھر وہ قلب یقلبو سے بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ انقلبہ, یہ جو باب انفعال ہے, انفعال ينفعل, اس میں اکثر جو افعال آتے ہیں وہ لازمی آتے ہیں, یہ باب انفعال سے ہے. انقلبہ ینقلبو, اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ قاف لام با. تو آپ قاف لام با کی جگہ پہ جو ہے فاعل لام رکھیں, کیا وزن بنا انقلبہ سے؟ فاعل. قاف لام با کو چینج کریں نا انقلبہ میں, انقلبہ میں قاف لام با کو فاعل لام سے چینج کریں تو کیا ورڈ بنتا ہے؟ انفعل. اور آگے ینقلبو, یہ کیا بن جائے گا؟ ینفعل. تو انفعل ینفعل انفعال, اس باب سے اکثر جو افعال آتے ہیں وہ لازم آتے ہیں, ٹھیک ہے. بکا یبکی, رونا. بکا یبکی, رونا. رونا جو ہے فعل لازم ہے متعدی ہے؟ لازم ہے. متعدی کیا ہوتا ہے؟ جی تو اگر اس کا فعل لازم متعدی بنے گا تو کیا بنے گا؟ رونا جو ہے وہ فعل لازم ہے, تو متعدی اردو میں کیا بنے گا؟ رلانا, ٹھیک ہے. وہ آتا ہے کس سے؟ ہوا اضحکا و اب کا. اب کا یب کی کا معنی ہوتا ہے رلانے کا. اور یہ جو تین باب ہیں, باب افعال, باب تفعیل اور باب مفاعلہ. افعل یفعل افعال, فعل یفعل تفعیل, فاعل یفعل مفاعلہ, ان میں زیادہ تر باب جو ہیں وہ متعدی آتے ہیں. ما افقرہ, ما افقرہ. بقا اب کی ہے ضرب یضرب. جی, جی الدرس السادس عشر.
آپ میں سے حسن بھائی ریڈ کریں گے؟ اچھا ہاں تم بہت دنوں بعد آتے ہو. کب آئے تھے؟ پچھلے ہفتے آئے تھے. اس ہفتے آئے نہیں ہو. ایک دن بھی نہیں آیا ہو تم اس ہفتے. وہ بھی ہے آئے تو نہیں ہو. پھر وہ پہلے گاڑی کا زنگ صاف ہوگا پھر اس کے وہ بعد گاڑی چلی. سروس میں آئے گی. الدرس السادس عشر. الدرس السادس عشر. أتريدون شيئا من السوق يا من السوق يا أب أبنائي. صحیح. ارادہ یریدو کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. ارادہ یریدو ارادتن کا معنی ہوتا ہے چاہنا. چاہنا. تو اتریدون کیا آپ چاہتے ہیں کتنے جمع زیادہ کیا آپ سب چاہتے ہو شیئن چیز کو کوئی چیز چاہتے ہو من السوقی بازار سے بازار سے اے میرے بیٹوں اے میرے بیٹوں اے میرے بیٹوں کیا آپ کو بازار سے کچھ چاہیے. أنا الآن أذهب إلى المسجد وأذهب إلى سأذهب وسأذهب إلى السوق بعد الصلاة. انا الان ہم انا ابھی انا میں ابھی جاؤں گا مسجد کی طرف اور مطلب جب پھر الانا آ گیا نا تو پھر میں جاؤں گا نہیں ہوگا میں جا رہا ہوں. رہا. ٹھیک ہے. صحیح. میں جا رہا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں مسجد کی طرف وسأذهب اور پھر کیا کروں گا. اور پھر بازار کی طرف جاؤں گا. پھر میں جاؤں گا بازار بازار کی کی طرف طرف نماز کے بعد نماز صلاۃ کے کے بعد. بعد. یہ سین کیا کرتا ہے حرف الاستقبال ہے. مضارع کو مستقبل کا معنی کر دیتا ہے. پھر سأذهب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ابھی جا رہا ہوں. پیچھے الانا نے کیا کہا کہ مضارع کو آپ کرتے ہیں حال کے لیے. میں ابھی جا رہا ہوں. انا الان اذهب الى المسجد میں ابھی جا رہا ہوں مسجد کی طرف. سأذهب پھر میں جاؤں گا الى السوق بازار کی طرف بعد الصلاۃ نماز کے بعد. ابھی ہم قرآن نہیں پڑھ رہے نا. کس میں جلدی میں جلد ہی کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ بھی کر دیں اور جلد ہی میں جاؤں گا. مجھے اس میں یہ ہوگا کہ وہ نماز پھر جلدی جلدی پڑھے گا. اگر آپ کو جلدی جلدی اس کو نماز نہیں پڑھوانی تو آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میں جاؤں گا. سین کا ویسے معنی ہے نہیں پڑھے نہیں پھر سین کا معنی نہیں ہے. سین کا نہیں. اور میں جاؤں گا پھر کا معنی فا یا ثم سے آتا ہے. حرف الاستقبال مستقبل کا حرف کہ وہ جی آپ جلدی کہنا چاہیں عن قریب کہنا چاہیں مرضی آپ کی. عن قریب بھی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مستقبل کا معنی دے گا یہ. نعم. قریب ہی قریب نہیں ضروری نہیں ہے. آپ یہاں پہ نہ بھی کریں چل جائے گا. دیکھیں ویسے سأذهب میں جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب کب جاؤں گا. صلاۃ کے بعد. نماز پڑھ کے جاؤں گا. تو یہ کوئی بہت زیادہ دور کا مستقبل نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا ایک ہفتے بعد. سأذهب کہہ رہے بعد الصلاۃ بس نماز کے بعد چلا جاؤں گا. تو اب آپ کو ترجمے میں اگر اچھا لگ رہا ہے کہ آپ عن قریب یا جلد کریں تو آپ کر دیں. معنی کلیئر ہو گیا آپ کو. نہیں میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں میں واضح کر رہا ہوں کہ آپ کا سوال اچھا ہے اور اچھی بات ہے کہ آپ دوسرے ان چیزوں سے ریلیٹ کریں. کیونکہ قرآن میں جب اس طرح کی بات آتی ہے تو وہاں پہ سینس مطلب دوسری جگہوں پہ بھی آئے گا کہیں پہ سینس بن جائے گا. جی بالکل. جی تو وہ وہاں پہ بھی معنی کیا ہوتا ہے دینے کا. وہاں پہ انسان کو یہ ریئلائز کرانا کہ تم جس چیز کو دور سمجھے ہوئے وہ دور نہیں ہے تمہارے قریب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کلام میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کیونکہ اس کلام میں بازار جا رہا ہوں. اب اس میں اگر ایک دن کا بھی ڈیلے آ گیا نا تو یہ دور سمجھا جائے گا. آپ گھر میں کسی کو بولیں کہ تم بازار جا رہے ہو کہے گا میں بازار جا رہا ہوں. اچھا میرے لیے یہ لے آؤ. آپ اسے تھوڑی بار پوچھیں گے کیا ہو میرا سامان کیا ہے. بولے گا میں نے کہا تھا میں جا رہا ہوں ابھی تھوڑی کہا تھا ابھی جا رہا ہوں میں کل جاؤں گا. تو وہاں پہ سمجھا جائے گا دور. تو اس اعتبار سے قرآن میں جب سین یا اس طرح صوفہ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے تو وہ انسانوں کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ اس چیز کو تم نے دور تصور کیا ہوا نہیں. دور تصور کیا ہوا یہ تو قریب ہے تمہارے. ٹھیک ہے. اور اتنا قریب ہے کہ قرآن میں اکثر جو ہے کافی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے معاملات کو ماضی سے بھی تعبیر کیا ہے کہ یہ تو اتنا قریب ہے کہ گویا کہ ہو گیا. ٹھیک ہے. کہ بس انسان پلک جھپکنے کی دیر ہے. آخرت میں ایسا ہی محسوس ہوگا کہ کچھ ہی لمحات ہے اور یہ سب ہو گیا. جی نعم نريد اشیاء کثیرۃ. جی ہمیں چاہیے مجھے چاہیے. نریدو نریدو نون سے کیا آئے گا. ہمیں چاہیے بہت ساری اشیاء. بہت ساری چیزیں. بالکل صحیح. ماذا تريد یا عمر. کیوں نہیں ماذا کیا چاہیے کیا چاہیے آپ کو یا عمر. عمر آپ کو کیا چاہیے. اريد قلما قلما مجھے چاہیے قلم. اچھا حسن بھائی یہ قلما کس اعرابی حالت میں. یہ نصب میں وجہ کیونکہ وہ ہے مفعول ہے. اریدو کیا فعل اور فاعل دونوں ہیں. اس کا مفعول قلم. صحیح. اما عندك قلم. کیا یہ آپ کے پاس نہیں سنیں ادھر دیکھیں. اما عندك قلم کیا آپ کے پاس نہیں. کیا آپ کے پاس نہیں ہے قلم. صحیح. بلا عندي قلم ازرق. قلم ازرق اريد قلما احمر. کیوں نہیں میرے پاس ہے قلم ازرق بلو. اريد قلما مجھے چاہیے قلم احمر احمر لال. ریڈ. مجھے لال قلم چاہیے. قلم ازرق میرے پاس بلو پین ہے
اریدو قلمن احمرا، مجھے ریڈ پین ریڈ چاہیے. چاہیے. اس میں قلمن ازرقو اور قلمن احمرا، ان ورڈز کی آپس میں ان کا تعلق کیا ہے؟ قلمن ازرق، ازرق اور قلم کا کیا تعلق ہے؟ صفت موصوف ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے قلمن احمرا ہو گیا، قلمن منصوبہ تو احمرا بھی منصوب پڑا جائے گا. صرف فرق کیا ہے کہ جو کلرز ہوتے ہیں ازرق احمر یہ غیر منصرف ہے. صحیح. ٹھیک ہے، غیر منصرف کیوں ہے؟ ایک اس میں معنی ہے صفت کا، ازرق بلو ہونے کا معنی ہے، احمر ریڈ ہونے کا معنی ہے، صفت ہے. دوسرا افعلو کے وزن پہ ہے. افعلو کس چیز کا وزن ہے؟ افعلو جو ہے وہ فعل کے ساتھ کامن ہے، انا افعلو. ٹھیک ہے، تو یہ وزن چونکہ فعل میں بھی آتا ہے تو فعل کے ساتھ کامن ہونے کی وجہ سے یہ ورڈ جو ہے غیر منصرف ہوگا، اور غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس میں تنوین نہیں آیا. ایک میں قلم من ہے اور ایک میں قلمن الف کے ساتھ ہے، کیونکہ نصب جو ہے تنوین کے ساتھ آتا ہے تو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، افعلو کا میں کروں گا. صحیح. ماذا تريد انت یا عمرو؟ عمرو تريد انت تريد هو يريد انت تريد. تفعل کا وزن ہے نہیں، یہ افعل یفعل افعال، اراد یرید ارادۃ سے جی، ورنہ پھر علامت مضارع پہ فتحہ آتا ہے. بارک اللہ فیک. کیا چاہیے آپ کو یا عمر؟ عمر یہ ہے، یہ نام ہے عمر. عمر. ایک صحیح. نام ہے عمر اور ایک ہے عمر. صحیح. دونوں میں لکھنے میں کیا فرق ہوتا ہے کہ واو. عمر کے آگے واو لکھا جاتا ہے، پروناؤنس نہیں کیا جاتا. اس کو صرف لکھا جاتا ہے عمر سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، عمر اور عمر. ٹھیک ہے، یا عمرو آپ کو کیا چاہیے؟ یہ عمر ہے. عمر، عین پہ فتحہ میم ساکن، اور ویسے یہ تنوین کے ساتھ آئے گا. عمر جو ہے وہ تنوین کے ساتھ نہیں آتا، عمر کا ورڈ جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اور عمرن جو ہے وہ غیر منصرف نہیں. یہاں پہ یا وجہ لگا ہوا ہے، اس وجہ سے اس پہ تنوین نہیں پڑا جا رہا. اس پہ لیکن تنوین تو نہیں ہے. اس پہ یا کے ساتھ تنوین نہیں پڑتے نا، جیسے یا خالدو، یا خالدن نہیں کہتے، یا خالدو. صحیح. صحیح. لیکن ویسے اس ورڈ پہ تنوین آئے گا. صحیح. اريد دفترا، مجھے چاہیے ایک رجسٹر. رجسٹر چاہیے مجھے. صحیح. امش تریت لک دفترا فی الاسبوع، فی الاسبوع، فی کیا کرے گا؟ فی الاسبوع الماضی. صحیح. اما اشتریتو، اور پھر ملا کے پڑھا امشتریتو. اشترا یشتری، اشترا اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خریدنا. تو اشتریتو، کیا اشتریتو، میں صرف بول رہا ہوں اشتریتو، اس میں نہیں وہی کا معنی کہا تھا، میں نے خریدا. میں نے خریدا. ٹھیک ہے، آ کس لیے ہے؟ سوال کرنے کے لیے استفہام. ماں کس لیے؟ جب ایک استفہام آ گیا تو دوسرا استفہام نہیں آئے گا، اب یہ نفی کے لیے آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیا میں نے نہیں خریدا تھا؟ امشتریتو، کیا میں نے نہیں خریدا تھا؟ لکا آپ آپ کے لیے دفترن ایک رجسٹر. فی الاسبوع الماضی، اسبوع کس کو کہتے ہیں؟ ہفتے کو. اور ماضی پچھلا، گزرے ہوئے ہفتے میں کیا میں نے آپ کے لیے رجسٹر نہیں خریدا تھا؟ بلا ولا کن ولا کن ذاک الدفتر دفتر دفتر وورقه غیر مستطر، کیوں نہیں؟ اور لیکن وہ ذاک الدفتر، وہ رجسٹر، وہ رجسٹر، ورقہ، غیر، ورق کس کو کہتے ہیں؟ وہ صفحے، اس کے پیجز کیسے تھے؟ غیر مسطر. سطر یسطر تسطیر، لائنز، لائن لگانا. تو غیر مسطر کا مطلب کیا ہے کہ وہ بغیر لائنوں کا تھا. ٹھیک ہے، تو جو آپ وہ پہلے رجسٹر لائے تھے وہ بغیر لائنز کے تھا. آگے کیا ہے؟ اريد دفترا ذا ورق مسطر. مسطر. اریدو مجھے چاہیے، کیا چاہیے؟ دفترن ایک رجسٹر چاہیے. کیسا چاہیے؟ ذا ورق مسطر، لائنوں والا رجسٹر. لائنوں والا چاہیے. اس میں ذا کی میں نے کیا رہے؟ والا، والا. لائنوں والا، یعنی لائنڈ پیجز والا. ٹھیک ہے، اور یہ ذا کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ منصوب. اس کا رفع کیسے آتا ہے؟ زو منصوب، ذا اور مجرور زی. یہاں پہ یہ منصوب کیوں ہے؟ منصوب مضاف الیہ سے کوئی تعلق ہے؟ منصوب مضاف الیہ کا تعلق ہوگا صرف اور صرف جر سے. اگر کوئی جر میں ہو تو اس کا ریزن بنے گا کہ مضاف الیہ ہے یا نہیں ہے. پیچھے دیکھیں، ذا سے پہلے کیا ہے؟ دفتر. وہ کیسی عربی حالت میں؟ نصب میں. تو یہ اس کی کیا بنے گی؟ صفت بنے گی. ٹھیک ہے، رجسٹر کیسا ہے؟ رجسٹر کی صفت کیا ہے؟ ذا ورق مسطر. جی، ذا ورق مسطر، یہ پوری صفت بنے گی. اس میں اگر اندر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، ذا ورقن یہ تھا مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اور مسطر کیا ہے؟ یہ ورق کی صفت ہے کہ پیج لائنڈ ہے، تو اس وجہ سے مسطر ورق کا اعراب فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ذا پہ اب ذا جو ہے وہ معرفہ یا نکرہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ مضاف تو ہوتا ہے نا. مضاف کی وسعت کیسے پتہ چلتی ہے؟ مضاف الیہ کو دیکھیں. مضاف الیہ کون ہے؟
वरक़िन, वरक़िन मारिफा है नकरा है, नकरा है। जब वरक़िन नकरा है तो जा भी कैसा हो गया, नकरा है। यहाँ पे जा को नकरा क्यों लाना था? वर्क आ रहा था। वर्क तो डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ पे जा को नकरा क्यों लाना पड़ा? दफ्तर की वजह से। जा ने किसकी सिफत बननी है? दफ्तर की। दफ्तर जब नकरा है तो उसकी सिफत को भी नकरा आना पड़ेगा। अगर दफ्तर मुजक्कर होता तो जा को भी मुजक्कर मारफा आना पड़ता। अगर दफ्तर मारफा होता तो जा को भी मारफा आना पड़ता। चूंकि दफ्तर नकरा है इस वजह से उसकी सिफत भी जो है वो भी नकरा है। बारक इसकी वजह से तो जा तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन फिर वरक नहीं होगा, अल वरक हो जाएगा। जी, दफ्तरन मौसूफ है और जा वरक़िन मुसत्तरिन उसकी पूरी सिफत है। दफ्तरन नसब में, दफ्तरन नसब में क्यों है तो आप बताएं ना, पीछे इसके क्या है? उरीदू क्या चीज है? फेल और फाइल है, तो उनको कौन चाहिए अब? मफऊल चाहिए। तो दफ्तरन उनका मफऊल है। मुझे चाहिए क्या चाहिए? मफऊल चाहिए दफ्तरन। और वो दफ्तरन की सिफत क्या है? जा वरक़िन मुसत्तरिन, कि वो लाइन पेजेस वाला है। माज़ा तुरीदु अंत या हाशिम या हिशाम? हिशाम। हिशाम, क्या चाहिए आपको ए हिशाम? हिशाम आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? हिशाम से पहले अंता क्यों आया जबकि तुरीदू के अंदर वो शामिल है? तो ताकीद के लिए आया है कि वो दूसरों से बात कर रहा था। अमर ने जवाब देना क्या, अच्छा ठीक है अमर तुम्हारा जवाब समझ में आ गया, ले आऊंगा रजिस्टर। हिशाम तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, तो ये ताकीद के लिए तुरीदू के बाद अंता उन्होंने जिक्र कर दिया। नहीं भी जिक्र करते मादा तुरीदू या हिशाम भी वही माना देता, अंता में ताकीद आ गई। क्या? अच्छा ऊपर आया था। अच्छा ठीक है, ये अंतर जो है ताकीद के लिए कि अटेंशन जो है पर्सन से चेंज होकर दूसरे पे आ गई। अब तुम बताओ, ऐसा नहीं हो तुम उसकी बातें सुन रहे हो और तुम उसकी तरह अपना भी बहाना सोच रहे हो कि मुझे क्यों दूसरी चीज चाहिए। तुम दे दो दफ्तर की सिफत मफऊल की। एराब मुकम्मल तौर पे एक ही कहलाएगा। बस मसला ये है कि उसके अंदर दाखिल जब होते हैं, हाँ तो पूरे का एराब यही कहलाएगा कि मंसूब है। बिल्कुल। और इसमें सिर्फ इजहार होगा मुजाफ पे, क्योंकि मुजाफ जो है वो एराब कबूल कर सकता है। मुजाफ इलैहि जर के अलावा कोई और एराब कबूल कर ही नहीं सकता, तो इस वजह से वो नहीं जाहिर करेगा। अना मा उरीदु शय्यन आना। आना माँ उरीदु शैयन ना अना। ना ना, मुझे नहीं चाहिए कोई भी चीज़ अभी, बिल्कुल सही है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अभी। कुछ भी नहीं चाहिए। सही। अईना अखूकल हुसैन, कहाँ है आपका भाई हुसैन? आईना अखूक अल हसैन, अगर माइक थोड़ा करीब कर लें तो माइक। अईना अखूकल हुसैन, कहाँ है आपका भाई हुसैन? सही। हुआ फिल हमामी, वो वॉशरूम में, वॉशरूम बाथरूम में। में। माज़ा उरीदु हुआ, माजा, माजा, युरीदु हुआ, माजा युरीदु हुआ। युरीदु हुआ, क्या चाहिए उसे? उसे क्या उसे चाहिए? क्या चाहिए? हुआ युरीदु हलावा। हलावा। अब यहाँ पे आपका टेस्ट है कि आप हलावा को पहचानते हैं या नहीं पहचानते। हलवा बिल्कुल, हली याद नहीं सुना आपने? अच्छा। हलावा हलवतुन की जमा आगे आएगा। सही। जी, हलावा से मुराद स्वीट्स। सही। नहीं, हलवा हलावा मुअन्नस नहीं। हाँ, पता नहीं वल्लाह आलम, तो हलावा। सही। लेकिन जब जमा हो जाएगी तो उसको रिप्रेजेंट तो वाहिद मुअन्नस की जमीन से ही करेंगे, तो फर्क नहीं पड़ता। वो यूरीदु हलावा, उसको स्वीट्स चाहिए। स्वीट। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मुराद मिठाई ली जाए, स्वीट से मुराद टॉफीज भी हो सकती है, यानी समथिंग स्वीट। ठीक है। सही। माज़ा तुरीदना या बनातु, क्या बात। क्या आ- चाहिए आपको? आप अब सबको, सबको। ये असल में तुफ़इलना का वजन था। तो असल में इसको क्या होना चाहिए था? इसको होना चाहिए था देखें ये फेल चल रहा था युरीदू से। युरीदू। यूरिद, ठीक यूरिद है। का होना चाहिए। असल में क्या था? असल में ये वजन है युफ़इलु का। जब इसको युफ़इलु के वजन पे लाते हैं तो क्या बनता है? इसको क्या होना चाहिए था? युर यीदु। यूरिदु। ठीक है। ये या, वाव और अलिफ, ये तीनों होते हैं हरूफ इल्लत में से। तो इसने क्या किया, जब भी इनके साथ ऐसा होगा कि इनसे पहले कोई चीज साकिन होगी, ये खुद मुतहर्रिक होंगे यानी हरकत वाले होंगे, तो ये साकिन कबूल करके इनको हरकत दे देंगे। ठीक है। तो क्या हुआ? युरीदू हो गया। असल में था युरयिदू, हरकत इसकी पीछे चली गई, खुद साकिन हो गया, तो ये हो गया युरीदू। फिर इसी से बाकी अफाल बने, अंता तुरीदू, अना उरीदू, नहनु नुरीदू, हुम युरीदूना। जब हम आते हैं हुन्ना पे, हुन्ना का वजन क्या होता है? यहाँ इस बात में होगा युफ, क्या होगा? युफ इल्ना, ऐसे ही होता है यफइलना, और इस बाब में युफइलना। युफइलना के हिसाब से इसको होना चाहिए था युर, युर ये दिना। ठीक है। इस या ने क्या किया? अपनी हरकत को पीछे दे दिया और खुद हो गई साकिन। यहाँ पे क्या मसला आया? दो साकिन जमा हो गए। ठीक है। तो जब वर्ड के अंदर दो साकिन जमा हो जाते हैं तो फिर क्या किया जाता है, और ये अक्सर ऐसा होगा कि इनमें से एक हरफ इल्लत होगा।
ٹھیک ہے, اسی حرف علت کی وجہ سے حرکات آگے پیچھے ہوئی ہوں گی, جس کی وجہ سے ورڈ کے اندر دو ساکن جمع ہوئے ہوں گے. تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں کہ اس حرف علت کو ہٹا دیتے ہیں, حرف علت ہٹ جاتا ہے. تو یہ کیا بن گیا, یوریدنا. ٹھیک ہے, یوریدنا. اور پھر انتا کے لیے, انتنا کے لیے کیا ہو جائے گا, توریدنا. بالکل وہی پروسیجر رہے گا. تو یہ ہو گیا توریدنا. ماذا توریدنا اصل میں کیا تھا, تو علہ کا وزن ہی تھا, لیکن وہ اجتماع الساکنین کی وجہ سے حرف علت گر گیا ہے. ایک سیکنڈ سر, یہ افعل یفعل افعال. جی بالکل, وہ ہوتا ہے جب ایک ورڈ اور دوسرے ورڈ کا مل رہا ہو. جیسے کہ من البیت, اب یہ الگ ورڈ ہے, یہ الگ ورڈ ہے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ یا تو کسرہ دیا جاتا ہے یا پھر فتحہ دے کے بھی ملایا جا سکتا ہے کبھی کبھی. تو یہ ہے جب یہ الگ ورڈ ہے, یہ الگ ورڈ ہے, اور یہ مسئلہ ہو رہا ہے ود ان ورڈ, ایک ہی ورڈ کے اندر یہ مسئلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اور اس میں ایسا اکثر ہوگا حرف علت کی وجہ سے, تو وہ حرف علت جو ہے وہ اکثر ڈراپ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ماذا تردنا یعنی یہ انتنا کے لیے تم سب کو کیا چاہیے, یا بناتی اے میری بیٹیوں. یا ابتی انتشتریت لی ملفن قبل اسبوع. قبل اسبوع, اے میری, اے میرے ابتی, اے میرے ابو, یا ابی. صحیح, اے میرے ابو. خرید کا مطلب ہو گیا انت, آپ نے خریدا, آپ نے خریدا تھا, لی میرے لیے, میرے لیے خریدا تھا. کیا خریدا تھا, ملفن. ملفن کہتے ہیں فائل کو, فائل فولڈر ہوتا ہے نا جس کے اندر پیجز ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے میرے لیے وہ فولڈر خریدا تھا ایک, قبل اسبوع. بازار سے پہلے, قبل اسبوع کا مطلب ایک ہفتہ پہلے, یا پچھلے ہفتے کہہ لیں, یا قبل اسبوع ایک ہفتہ پہلے. اريد الان ملفن آخر, ملفن آخر. اريد, خریدا, اريد مجھے چاہیے, مجھے چاہیے, اراد یرید چاہنا, اريد مجھے چاہیے, الان ابھی اب یہ چاہیے, ملفن آخر ایک دوسرا فولڈر چاہیے, ایک اور چاہیے, ادر another. ٹھیک ہے, پہلے آپ پچھلے ہفتے ایک لائے تھے, اب مجھے ایک اور چاہیے. اچھا ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. یہ یا بناتو جو تھا, یا بنات, آپ اس کو چاہیں تو یا بنات تو بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اے بیٹیوں. آپ اس کو چاہیں تو کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, یا بناتی, جس میں پھر یا جو ہے وہ محذوف ہو جائے گا متکلم کا, یا بناتی بولنے کے بجائے صرف یا بناتی. دونوں اعراب صحیح ہیں, بس معنی میں کیا فرق ہوگا, ایک میں ہوگا اے میری بیٹیوں, اور ایک میں ہوگا اے بیٹیوں. ٹھیک ہے جی. ماذا تريدين انت یا حفصۃ, کیا چاہیے, حفصہ, کیا چاہیے آپ کو اے حفصہ, اے حفصہ آپ کو کیا چاہیے. اے حفصہ آپ کو چاہیے. اريد حقیبتن, مجھے چاہیے وہ ایک بیگ, ایک بیگ چاہیے. اچھا ایک سیکنڈ, اگر آپ کے پاس پیچھے بنا تو پہ رفع ہے, آپ ضمہ ہے, ضمہ پڑھنا چاہیں ضمہ پڑھنا, آپ کی مرضی ہے, نہیں پڑھنا تو نہ پڑھے. جی اما عندکی حقیبتن, کیا نہیں آپ کے پاس بیگ. صحیح. بلا عندی حقیبتن حمراء, حمراء, کیوں نہیں میرے پاس ہے بیگ ریڈ, ریڈ ریڈ کلر کا بیگ. اريد حقیبتن اخرى سوداء, سودا, سوداء ضوءا, اسود سے, اسود کون سا ہوتا ہے, حجر اسود, کالا, کالا نہیں, وہ بیضاء ہوتا ہے. حجر اسود وہ تھا سفید, اب کون سا ہے, کالا. اللہ اعلم, آخر میں مقصر کا, ہاں بالکل فعلا اس کا بھی ہوتا ہے. اچھا, اريد حقیبۃ اخرى سوداء, مجھے چاہیے کالا, بس ایک دوسرا چاہیے کالا, دوسرا بیگ چاہیے کالا. اچھا پیچھے آیا تھا احمر اور ازرق, افعال کے وزن پہ تھی مذکر کے لیے, یہاں پہ فعلاء کے وزن پہ ہے کس کے لیے, مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے, حمراء اور سوداء. اگر آپ کو یاد ہو مؤنث کی تین علامتیں ہوتی ہیں, ایک گول تا ہوتی ہے, ایک الف مقصورہ ہوتی ہے, اور ایک الف ممدودہ. یہ والا جو الف ممدودہ ہے یہ بھی مؤنث کی ایک تانیث کی ایک علامت ہے جو کبھی کبھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اخرى میں الف مقصورہ آیا ہوا ہے, الف اور حمزہ. الف اور حمزہ پہ جب آپ قرات کرتے ہیں تو اس میں آپ مد پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ قرآن میں مصحف میں اکثر دیکھیں گے, جی اس لیے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں کہ اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے, اور یہ ون آف دا لانگسٹ مد ہوتے ہیں. نہیں, بول چال میں اتنا کوئی ویٹ نہیں کرتا کہ آپ 5 مد پڑھیں گے. نہیں نہیں, کوئی سا بھی نہیں استعمال کر سکتے, مطلب جو اس ورڈ کا ہے وہ والا استعمال کریں گے جو. نہیں, حقیقتن کے لیے نہیں ہے, اس کی صفت کا جو ورڈ ہے اس ورڈ پہ ڈیپینڈ کرے گا نا. آپ کلر جو ہے وہ ممدودہ کے ساتھ آتے ہیں, آپ کلر کو اپنی مرضی سے ہمراہ صرف نہیں الف مقصورہ کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, وہ ورڈ غلط ہے. جو ورڈ جس حساب سے آ رہا ہے اس حساب سے فکس ہے. ہم رتن بھی نہیں کہہ سکتے, آپ ہم رتن آپ گولتا لگا دیں, ایسے نہیں. ماذا تريدين یا سعاد, آپ کو کیا چاہیے یا سعاد. عندي مسطرة صغيرة اريد اريد, اريد اخرى كبيرا,
कबीरतन कबीरतन मेरे मेरे पास है बिस्तर सतर से है, वो आला जिससे सतर बनाई जाती है, ठीक, क्या कहते हैं इसको? स्केल, रूलर या स्केल जिसको कहते हैं, जिससे लाइंस खींची जाती हैं। तो मेरे पास छोटा है स्केल, छोटा स्केल है, मुझे एक चाहिए दूसरा बड़ा बड़ा वाला। स्केल। अब कबला उसबुअन और उसबुअल माजी में फर्क है, उसबुअल माजी का ट्रांसलेशन होगा लास्ट वीक या पास्ट वीक, पिछला हफ्ता, और कबला उसबुअन का मतलब होगा एक हफ्ता पहले, अ वीक बिफोर, ठीक है। रेफरेंस सेम ही टाइम का है, लेकिन कहने के और तर्जुमे में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जी जी, मिस्तरदुल मुअन्नस है तो सगीरतुन उसकी सिफत मुअन्नस आ रही है। वमाज़ा तुरीदीना अंती या लैला, और क्या चाहिए आपको ए लैला। सही, उरीदु मुसहफन ज़ा हरफिन कबीरन, मुझे चाहिए मुसहफ वो कब बड़े लफ्ज़ वाला, बड़े बड़े लफ्ज़ वाला। अल्फाबेट से बड़ी अल्फ़ाबेट। रिटन फॉन्ट वाला, बड़े हरूफ वाला। अमा तुरीदीना शय्यन या सलमा, क्या नहीं दिया मैंने आपको। आपको अमाद क्या नहीं चाहिए आपको कोई चीज़। सही, भला उरीदु मुअजमन इंग्लिजियन व आखरा फरांसिया, क्यों नहीं मुझे चाहिए एक मौज डिक्शनरी, अंग्रेजी डिक्शनरी इंग्लिश डिक्शनरी और और दूसरी एक फारसी डिक्शनरी। फरांसी, फ्रेंच। फ्रेंच। वो फारसी का जमाना गया, फ्रेंच। फ्रेंच। यानी फरांसी यानी फ्रेंच, एक फ्रेंच। मुझे इंग्लिश डिक्शनरी चाहिए और दूसरी फ्रेंच। गा नहीं है ना, गा, जैसे मैंने बोला अमा, अमा तुरीदु उम्मु का शयन, वो मुकी हो जाएगा यहाँ पे, उम्मु सलमा की। से बात होगी, सही है, क्या आपकी अम्मी को कुछ नहीं चाहिए? माँ माँ अदरी, मैं नहीं जानती। अस अलुहा, क्या आप सवाल। असअलु, असअलु का अना असअलु, क्या मैं पूछूं क्या मैं उनसे? उनसे पूछूं। सही नाम इस अली, हाँ। इस अली, हाँ, इस अली पहले अमर है, साला यसअलु, इस अल व अंती इस अली, हाँ जी, आप उनसे पूछें। तखरुजु सुम्मा तदखुलु बादा कलीलिन, यानी सलमा क्या करती हैं? तखरुजु जाती हैं, जाती निकलती हैं, सुम्मा तदखुलु बादा कलील, थोड़ी देर बाद वापस दाखिल होती हैं। तक़ूल इन्नहा तुरीदु सलासता अमतारिन, अमतारिन मिन मन मिन हादल मिन कुमार, हादल कुमाश। उन्होंने कहा है, अब कह रही हैं, तकुलू वो कह रही हैं, इन नहा तुरीदू के बेशक उनको चाहिए, क्या चाहिए? सलासता अमतारिन, मित्र की जमा थी अमतार, मीटर, सलासता अमतार, चार 3 मीटर। मीटर 3 मीटर। क्या चाहिए? मिन हादल कुमाश, कुमाश कहते हैं कपड़े को, अनस्टिच्ड क्लॉथ टाइप का जो होता है, इस कपड़े के उनको 3 मीटर चाहिए। खुज हाजन नमूजजा या अबदी, नमूजज कहते हैं सैंपल को, खुज का क्या मतलब था? आप लें, अमर है, अखजा या खुजू लेना, और उससे अमर खुज आप लें, हादन नमूजजा ये सैंपल, या अबदी है मेरे रब्बू, सअश्तरी लकुम मा तुरीदूना इंशाअल्लाह, इश्तरा यश्तरी का माना क्या था? खरीदना, हुआ यश्तरी अना अश्तरी, सअश्तरी मैं खरीदूंगा, लकुम तुम सबके लिए, मा तुरीदूना जो तुम सबने चाहा है, इंशाअल्लाह। उरीदू मुअजमन, मुअजम का मतलब था डिक्शनरी, तुरीदीना के आखिर में या नून आने की वजह है कि ये तफअलीना के वजन पे है, अंती तफअलीना, और इस बाब के लिए तुफइलीना, तो ये या नून जो है ये अंती के साथ आता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते उम्मीद है मुलाकात होती है। असाइनमेंट जो है वो आप लोगों का चैप्टर 10 तक है, 6 to 10, ठीक है जी, वो वाला चेक हो गया, वो गया है एग्जाम डिपार्टमेंट के पास, एग्जाम डिपार्टमेंट जब उसके आपके मार्क्स नोट कर लेंगे तो वो आप लोगों को इंशाल्लाह रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अब ये जो सेकंड वाला मैंने आपको दिया है, आप लोग अभी तो नहीं मिला है ना? चलें ठीक है, वो इंशाल्लाह जब मिल जाएगा तो फिर उसके बाद से अंति वाहिद है, तफालीना का सीखा भी वाहिद के लिए ही है, ठीक है। कुमाश, जितना मुझे याद है अनस्टिच कपड़े को तो कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुमाश जो है जिस तरह रोल कपड़ा होता है इस तरह का अनस्टिच के लगा है। ये जमा का नहीं है, यानून जमा का नहीं है, यानून जो है ये यानी तफालीना का जो सीगा है वो वाहिद मुअन्नस मुखातब के लिए। वो कितना मतलब 391 किताबुल जिहाद। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बादी अय्यामिही अल्लती लक़िय फ़ीहा अल-अदुव्व, रसूलुल्लाह सल्लम अपने बाज उन दिनों में जिनमें लक़िय फ़ीहा अल-अदुव्व, आपकी मुलाकात दुश्मनों से हुई थी, आपके वो बाज अय्याम जिसमें आपकी मुलाकात आपके दुश्मनों से हुई थी। इंतज़रा, आप इंतजार करते रहे, हत्ता इदा मालत शम्सु, जब सूरज ढल गया। क्या फाइल है ना?
فاعل ہے مہلت کا. جب سورج ڈھل گیا قام فیہم رسول اللہ صحابہ کے بیچ کھڑے ہوئے. فقال آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو لا تتمنوا لقاء العدو لا تتمنوا لقاء العدو تم تمنا نہ کرو آرزو نہ کرو دشمن سے ملاقات کی. یوں مت کہا کرو کہ جنگ چھڑ جائے، بالکل نہیں، بلکہ واسأل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو. ہاں جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جب تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، بھیڑ ہو جائے، فَضْرِبُوهُ، مارو ان کو. فَاصْبِرُوا بس تم صبر کرو. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے نیچے ہے. سیوف جو ہے وہ تلوار، سیف کی جمع ہے، اور ظل کی جمع ظلال ہے. تلواروں کے سائے نیچے جنت ہے. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اے اللہ منزل الکتاب، یعنی اے یا منزل الکتاب، اے کتابوں کے نازل کرنے والے، ومجری السحاب اور بادلوں کے بھیجنے والے، بادلوں کو چلانے والے. اجرا یجری سے مجری اسم فاعل ہے. وہازم الاحزاب اور لشکروں کو شکست دینے والے. اہزمہم شکست دے دے ان کو. وانصرنا علیہم اور ہماری ان کے خلاف مدد فرما. اس کا معنی یہ ہے کہ لڑائی اگر تم پر مسلط ہو جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر نکل پڑو، پھر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرنی. ہاں یہ یاد رکھو تم تعداد میں زیادہ ہو، سامان میں زیادہ ہو، اسلحے میں زیادہ ہو، میدان جنگ میں پہنچ کر بھی تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کی نصرت کی ضرورت ہے. اور اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کی مدد کافی ہے، اور تمہارے پاس سب کچھ ہے اللہ کی مدد نہیں ہے تو تم فتح یاب نہیں ہو سکتے. اور یہ دونوں چیزیں جو آپ کو نظر آئیں گی جنگ حنین اور جنگ بدر میں. جنگ بدر میں کم تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کی مدد سے فاتح بن گئے. اور ادھر جنگ حنین میں وسائل تعداد بہت زیادہ ہے لیکن مسلمان عارضی طور پر شکست سے دوچار ہو گئے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد کا وہ عقیدہ، وہ توکل جو بدر میں تھا وہ نہیں تھا یہاں پر. اللہ نے اس کا ذکر خود فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا تھا لیکن پھر وہ تمہاری کثرت میں فائدہ نہ دے سکی. جی اسی طرح پھر میدان جہاد میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جب آپ سامنا ہو جائے نا، بھاگنا نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے؟ دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس، فاتح بن کر لوٹو یا شہید ہو جاؤ. ادھوری جنگ چھوڑ کر بھاگو گے تو ہر فوج کے اندر یہ قانون ہوتا ہے بھاگنے والے کو مار دو. اس کا فائدہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر 2 فوجی 4 فوجی بھاگیں تو پیچھے بزدل کر دیں گے سب کو، اور جب یہ پتا ہے کہ بھاگیں گے تو پیچھے سے فائر کر کے اپنوں سے مر جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ بھاگنے کا تو نہیں سوچیں گے، آپ کیا کریں گے؟ مارو یا مرو. میدان ایسے ہی ہوتا ہے. ہماری جنگیں بڑی عجیب ہیں، پتہ بھی نہیں ہو رہا، واپس بھی آ رہا ہے. حکمت عملی وہ ایک بہتر چیز ہے، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آگ لگا کر واپس آ جائیں، بالکل نہیں. فتح یاب ہو کر مسئلے کو حل کر کے صفائی کر کے اسلامی پرچم لہرا کر کنٹرول سنبھال کر پھر آگے بڑھنا ہے اپنے، پھر فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ الجھ جائیں گے آپ، ایک ہی جگہ آپ کی ساری زندگی کھپ جائے گی اور پھر آپ کچھ کر نہیں پائیں گے. ہمارے لیے المیہ یہ ہے. ہم جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں ہماری جنگ ختم نہیں ہو رہی، ہم نے دشمنوں سے کہاں لڑنا ہے؟ ہمیں آپس میں اتنا الجھا دیا ہے کہ یہ بھی دشمن کی گہری سازش ہے. آپس میں اتنا الجھا دو کہ ہماری طرف توجہ کرنے کی ان کے پاس فرصت ہی نہ ہو. ایسے ہی ہے. جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں وہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ آپس میں. دشمن کو کسی بھی اسلامی ملک کے اندر ایسا ہے کہ جس نے آنکھیں دکھائی ہوں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ دشمن کے ساتھ مل کر اپنوں کے خلاف آپ نے آنکھیں دکھائی ہیں، لیکن آپ نے آپس میں مل کر دشمنوں کو آنکھیں دکھا کر 2-4 کیا ہو، اس کی مثال نہیں ہمارے پاس. 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں لیکن چند یہودی جو ہیں مسلمانوں کو انہوں نے نچا کے رکھا ہوا. ایک تو یہ ہے کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایمان باللہ وہ نہیں ہے، توکل اللہ نہیں ہے. دوسرا یہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، غیروں سے دوستیاں کر رکھی ہیں، ان کی ثقافت اور تہذیب پر مر مٹنے والے ہیں. وہاں ہمارے مفادات ہوتے ہیں،
وہاں ہماری پراپرٹی ہوتی ہے، وہاں ہمارے مسکن ہوتے ہیں، وہاں ہمارے بچے ہوتے ہیں، کس منہ سے ہم لڑ سکتے ہیں ان سے؟ ہمیں تو ان کے خلاف تیاری کرنی ہے اور ہم آپس میں تیاری کر رہے ہیں. بالکل. مسئلہ نمبر 1، دشمن کے مقابلے میں ہر محاذ پر صبر اور استقامت کامیابی کا پیش خیمہ ہے. کامیابی کا پیش خیمہ ہے. جہاد جنت میں جانے کا دوسرا مسئلہ، جہاد جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے. میدان جہاد میں تیسرا، میدان جہاد میں خلوص دل سے دعائیں مانگنی چاہیے. نمبر 4، جنگ کی خواہش اور آرزو نہیں رکھنی چاہیے بلکہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے. ہاں، اس کا معنی یہ نہیں ہے، نہیں وہ یہ نہیں ہے کہ دشمن ہم پر حملہ کر دے، یہ نہیں. وہ تو یہ ہے کہ میں جب موقع ملا لڑنے کے لیے تیار ہوں، یہ خواہش آپ رکھیں، لیکن دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائے کبھی نہیں رکھنی چاہیے. یہ تو حدیث میں بھی آ گیا نا، دشمن سے ملاقات بھی بڑی ہے، دشمن سے ملاقات کی کبھی تمنا نہ کرو. تمنا کس کو کہتے ہیں؟ آرزو، خواہش. اچھا، وہ جہاد کی خواہش کا مطلب ہم جب ہماری بات مکمل ہوگی نا، جو موضوع لکھ رہے ہیں اس کا صحیح مفہوم بھی آ جائے گا آپ کے سامنے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون سا پوائنٹ رہ گیا جو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے؟ یہ کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ رکھیں بلکہ عافیت کا سوال کریں. سہل بن 92 ہے یہ حدیث ہے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رباط یوم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا دینا، خیر، بہت بہتر ہے، من الدنیا وما علیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اوپر ہے سب سے، دنیا کے اوپر جو خزانے ہیں، جو چیزیں، سب سے بہتر ایک دن کا اللہ کی راہ میں پہرا دینا ہے. وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ، تم میں سے کسی ایک کی ایک کوڑے کے برابر جنت میں جگہ، ایک کوڑے کے برابر تم میں سے کسی ایک کی جگہ اگر جنت میں ہے تو خیر من الدنیا وما علیہا، تو پوری دنیا اور پوری دنیا کے خزانوں سے بہتر وہ جگہ ہے. صرف سوت و کوڑا جسے مارتے ہیں نا، اگر اتنی بھی ہے 2 فٹ 2.5 فٹ کا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی سی جگہ 2-2.5 فٹ کی جگہ بھی اگر جنت میں آپ کو مل جاتی ہے تو پوری دنیا کے خزانہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، شام کے وقت میں کسی بندے کا اللہ کی راہ میں نکلنا، روحہ شام کے وقت کو کہتے ہیں، شام کے وقت کا میں بندے کا اللہ کی راہ میں نکلنا، اب الغدوۃ، یا صبح کے وقت نکلنا، خیر من الدنیا وما علیہا، دنیا اور دنیا کے اوپر جو خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک صبح کا وقت نکلے ہیں آپ، میدان جہاد میں گئے، جہاد ختم ہو گیا، یا شام کے وقت نکلے، شام کے وقت جہاد ختم ہو گیا، علاقہ فتح کر لیا آپ نے، فاتح بن گئے، اتنا سا دورانیہ بھی میدان جہاد میں اگر آپ نے لگا لیا ہے، یا اسلامی سرحد پر چلے گئے اور پہرا داری کر کے آپ آ گئے ہیں واپس، تو یہ دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے.
بالکل لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں۔ تو اسلامی ریاست کی حفاظت کرنا، تو دارالاسلام کی حفاظت کرنا، یہ بھی عین جہاد ہے۔ بالکل، اگر اس طرف سرحد کے اس طرف غیر مسلم ہیں اور اس طرف مسلمان ہیں، وہ اپنی زمین کی حفاظت کر رہے ہیں، اسلامی ریاست کی حفاظت کر رہے ہیں، اور عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، تو یہ بھی تو رباط یوم فی سبیل اللہ ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہاں تو پھر نکل جائے نا یہاں سے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ کہ اسلامی ریاست نہیں ہے، اسلامی ریاست نہیں، اور رہ بھی رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، چلے جائیں کسی اور اسلامی ریاست میں آپ، اگر آپ اس کو اسلامی ریاست نہیں مانتے، ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ نظام اس طرح کا نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنی ممالک سے خیر رکھی ہے اس میں، جتنے اور بھی اس سے زیادہ اگر یہاں اسلامی احکامات کا نفاذ ہے، لیکن جتنی آزادی دین اسلام کو پھیلانے کی، نشر و اشاعت کی، تبلیغ کی آزادانہ طور پر یہاں پر ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ وہاں بڑی حدود و قیود ہیں، جو بتائیں گے وہی آپ بیان کریں گے بس، اس کے علاوہ آپ شرک کی مذمت، بدعت کی مذمت، کفار کو للکارنا آپ کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ امام حرمین کیوں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ریاست کے حاکم نے کوئی قانون بنا دیا، کھلم کھلا تنقید کریں آپ کو اجازت ہے، کر سکتے ہیں آپ، کسی اور جگہ بات کر کے دکھائیں آپ۔ بغاوت بالکل ناجائز ہے۔ یہاں اصل ایک دیکھیں اور تعلیم دی گئی کہ جنت میں تھوڑی سی جگہ دنیا سے بہتر ہے، یعنی دنیا کے خزانے سمیٹنا چھوڑ دو، دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، وہ جنت اتنی قیمتی ہے کہ دنیا کے سارے خزانے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس جنت کے حصول کے لیے نکلیں آپ، اس جنت کے حصول کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ نمبر 1، اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا دینا یا ایک رات کا پہرا دینا، اللہ کی راہ میں ایک دن یا ایک رات کا پہرا دینا دنیا بھر کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک دن یا ایک رات کا پہرا دینا دنیا بھر کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا اس قدر حقیر ہے کہ وہ جنت کی معمولی سی جگہ کے بھی برابر نہیں ہو سکتی، وہ جنت کی معمولی سی جگہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ تیسرا مسئلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ایک صبح یا ایک شام، ایک صبح یا ایک شام دنیا بھر کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ کریں گے بات اس میں انشاءاللہ، پرسنل میں بات کیجیے گا انشاءاللہ۔ 393 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، انتدب اللہ، اللہ نے ضمانت لے لی ہے، یا اللہ رب العزت نے خوشخبری دے دی ہے۔ ایک حدیث مسلم کے الفاظ ہے، تتمن اللہ، اللہ نے ضمانت لے لی ہے، لمن خرج فی سبیلہ، اس شخص کے لیے خوشخبری دے دی، اس شخص کو اللہ نے ضمانت دے دی جو نکلتا ہے اس کی راہ میں، لا یخرجہ الا الجہاد فی سبیلی، اسے گھر سے نہیں نکالتا مگر میری راہ میں جہاد کرنا، وہ ایمان بی، اور مجھ پر ایمان لانا،
وتصدیقم برسلی، اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنا. شریعت کو مانتا ہے، ایمان کو مانتا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کی نیت سے ہی وہ گھر سے نکلتا ہے. فہو علیہ ضامن، تو اس کا ذمہ میرے ہے، میرے ذمہ ہے، اس کا معاملہ میرے ذمہ ہے. اور وہ معاملہ کیا ہے؟ ان ادخلہ الجنہ، اب وہ ذمہ یہ، یا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، او ارجعہ الی مسکنہ، یا اس کو میں واپس اس کے گھر بھیج دوں گا. جنت میں بھیجنے کا مطلب شہید، اور پھر یا واپس آئے گا فاتح بن کر، تو گھر میں پہنچا دوں گا اس کو الذی خرج منہ، جہاں سے وہ نکلا تھا. نائلن ما نالا، وہ پانے والا بنا کر جو اس نے پایا. نائل پانے والا. اور وہ کیا ہے؟ من اجر او غنیمت، اجر یا مال غنیمت کے ساتھ. مال غنیمت ملا ہے تو یہ بھی من جانب اللہ، ایک پاکیزہ مال ملا ہے اسے. مال غنیمت نہیں تو اجر تو ہے ہی ہے اس کے لیے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، مثل المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ، واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیل اللہ، اللہ بخوبی جانتا ہے کون ہے اس کی راہ میں جہاد کرنے والا. یعنی نکلتے تو بہت سارے ہیں لیکن ہر کوئی مجاہد نہیں ہوتا. اللہ جانتا ہے. یہ اس فیلڈ میں عبادات کے جتنے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بھی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ نمازی کون ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے حاجی کون ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے خیرات کرنے والا کون ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے روزے دار کون ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ مجاہد کون ہے. کیونکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو بتائے گئے نا ریاکار ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی کھپا دی ہے دین کی خدمت میں، جنہوں نے اپنی زندگی کھپا دی ہے وہ میدان جہاد میں، جنہوں نے اپنا سرمایہ خرچ کر دیا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں بہا دیا انہوں نے، لیکن جہنم میں داخل کر دیا جائے. کیوں بھائی؟ کیا قصور ہے اس مجاہد کا؟ کیا قصور ہے اس سخی کا؟ کیا قصور ہے اس قاری کا؟ وہ قصور یہ ہے کہ انہوں نے بظاہر تو وہ معاملات کیے تھے لیکن دکھلاوے کے لیے کیے تھے. جی جی، ایک ہی معنی ہے، بہت سارے الفاظ میں ترادف ہوتا ہے. کیا مثال ہے جی؟ کمثل الصائم، اس مجاہد کی مثال اس روزے دار کی طرح ہے. وَتَوَكَّلَ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کو ضمانت دے دی ہے. کیا ضمانت ہے؟ ان توفاہ، اگر اللہ نے اس کو موت دے دی وہاں پر، ضمانت یہ ہے ان یدخلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. او یرجعہ، یا اللہ اس کو واپس لے آئے گا سالما، صحیح سالم، من اجر و غنیمت، اجر اور مال غنیمت کے ساتھ، مع اجر. اس حدیث کا پہلا مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجاہدین کے لیے ضامن بننا یہ اس کے کرم کا مظہر ہے، یہ اس کے کرم کا مظہر ہے. خلوص نیت سے جہاد کرنے والا، اظہر سے خلوص نیت سے جہاد کرنے والا شہید ہو جائے تو جنت میں، خیریت سے واپس آ جائے تو مال غنیمت کے ساتھ ساتھ بے شمار اجر و ثواب کا حقدار بن جاتا ہے. ایک منٹ، سیکنڈ اسائنمنٹ میں کون سی حدیث تک کورس ہے؟ جہاں تک بھی ہو اس میں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے دیکھ کے چھاپنا ہے نا.
असाइनमेंट में क्या होता है, देख के छापना है, तो आपको क्या मसला, वो आगे भी आ जाए तो भी मसला नहीं है, तर्जुमे वाली किताब है, लिख दीजिएगा। मसला तो तब होगा जब इम्तिहान होगा, ठीक है, फिर आप पूछिएगा, हालांकि पढ़ा हुआ होगा लेकिन फिर भी आप पूछेंगे ये कहाँ से आ गया, ठीक है, घुमा कर सवाल देंगे इस मरतबा में। जी आप पूछें सवाल। हो गया हम्म, और उसकी का कोई औलाद है और मतलब बच्ची है, तो माशाल्लाह वो बहुत पैसे वाले थे, मैंने उसका खाता जो है बीवी के नाम कर दिया था, किसके नाम, बीवी के नाम। ठीक है, तो अब उसके सवाल के बाद राशद भी वो जो बारिश में तकसीम हो गई है, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि जो बीवी के नाम है उसमें से भी तकसीम होना चाहिए, तो ये सही है या गलत है? अब वो जिंदगी में बीवी को बतौर तोहफा दिया था, औलाद नहीं थी उसकी, औलाद नहीं थी, फिर जिंदगी में जो बीवी को बतौर तोहफा दे दिया उसकी मिल्कियत बन गई, विरासत तो नहीं है वो। जी नहीं, अगर औलाद होती और फिर जायदाद को तकसीम करना होता और सारा उनके नाम किया हुआ होता फिर ये एक अलग मसला है, जायदाद और बहुत ज्यादा है और ये उसको बतौर तोहफा का दिया होता तो वापस तो नहीं ले सकते, विरासत में। फिर हाँ जाहिर है, और भी बहुत सारे वजूहत होते हैं, टैक्स से बचना, ठीक है, वगैरह वगैरह। औलाद है ही नहीं तो बात, फिर बात खत्म हो गई, असल तो औलाद है ना। हाँ, किसी को मारूम करना हो तो ये तो, क्योंकि जायदाद जब बहुत ज्यादा है तो फिर मसला क्या है, फिर चुभता है ना मरने के बाद फिर ये भी इधर आ जाए, ये तो बगानी है, समझ गए? बाज लोगों को ये भी चुभता है कि ये भी बगानी जो कहीं और खानदान से आई हुई औरत है और ये क्यों घर लेकर जा रही है, क्यों गाड़ी लेकर जा रही है, ये भी छीन लो। जब औलाद नहीं होती फिर शोहर जो है वो हौसला अफजाई या दीगर मामला की वजह से कहीं ऐसा ना हो मेरे मरने के बाद, क्योंकि औलाद नहीं है जो एक सबब बन जाए, तो कम से कम उसके साथ एक ऐसा मामला हो जाए, तो ये एक बुनियाद पर होता है, उसको उसी तरह रखना चाहिए। आप बता रहे हैं आपको बताया कि अगर आप किया जाए औलाद को तो आप पर होगी शर्म, तो कानून का मैं पढ़ी कि ये तो है कि शर्म आप में होगी औलाद, लेकिन अगर जिंदगी में वादा की औलाद को महरूम कर दे दूसरों को देकर तो वो कानून मान लेता है। नहीं, कानून की बात है, कानून में खिलाफ शरा बहुत सारी चीजें हमारे कानून में गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसी शराइत किताबुल्लाह के खिलाफ 100 भी आ जाए तब भी बातिल है, कोई हैसियत नहीं उसकी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात पढ़ रहे थे, ठीक है, अल्लाह अल्लाह से मोहब्बत करना अफ़आल क़ुलूब में से है, मोहब्बत करना अल्लाह ताला से, ये अफ़आल क़ुलूब में से है, मोहब्बत अल्लाह से करना। हमने क्या क्या इस बारे में पढ़ा था, हमने मोहब्बत की अक़साम पढ़ी थी कि एक मोहब्बत ख़ासा होती है और दूसरी कौन सी होती है, मुश्तरका। आप थे लास्ट क्लास, अभी कह रहे 7 क्लास रह गई, मोहब्बत मुश्तरका, मोहब्बत ख़ासा, तो ये हो गया था। अच्छा, अब की बात क्या है, मोहब्बत मोहब्बत मुश्तरका कब मुस्तहब बनती है, मोहब्बत मुश्तरका तब मुस्तहब बनती है जब ये मोहब्बत खासा में तक़वियत पहुंचाए, जब मोहब्बत खासा को और स्ट्रॉन्ग करने लगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है वो अल्लाह के लिए अपने भाई किसी दोस्त से मोहब्बत करता है, लेकिन जब वो मोहब्बत अल्लाह के लिए तब्दील हो जाती है, वैसे किसी से ऐसी दुनियावी लिहाज से मोहब्बत करना कोई हराम तो नहीं है कि आप बहुत से अपने बिजनेस पार्टनर से मोहब्बत करते हैं या कारोबारी हवाले से आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, मतलब मोहब्बत ऐसे कि अच्छे लगते हैं आपको, वो मोहब्बत करते हैं तो कोई गुनाह तो नहीं है। लेकिन अगर आप अल्लाह के लिए मोहब्बत, इस मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत में तब्दील करते हैं, अल्लाह के लिए मोहब्बत में, तो ये मोहब्बत खासा में तक़वियत पहुंचाती है, ये मुस्तहब बन जाती है। अच्छा, ये भी बताया था मैंने कि कुछ अलामात हैं कि इंसान जो है वो
اللہ کی محبت میں شریک ٹھہرا رہا ہے. یہ بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے زیادہ غیرت آتی ہے اور غیر اللہ کی قسم کھانے میں اسے زیادہ ہیبت آتی ہے بنسبت اللہ کی قسم کھانے میں وغیرہ وغیرہ. اچھا اب مصنف رحمہ اللہ جو یہاں پہ پہلی آیت لائے وہ سورۃ توبہ کی آیت ہے, اور وہ آیت کیا پڑھیں جی؟ آیت کیا؟ قل ان کان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. قل ان کان، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے اولادیں، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کی بیویاں، آپ کے خاندان اور مال جو تم نے کمایا ہے اور آپ کی تجارت جس کا نقصان کو آپ کا ڈر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور ایسی ٹھکانے، رہن سہن، گھر جس پر تم خوش ہوتے ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، اگر یہ ساری دنیا کی مال و متاع، دنیا کے رشتے، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو بس انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اللہ تعالیٰ حکم لے آئے. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون سا حکم لے آئے؟ نہیں ہلاک کر دے. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نفاق ڈال دے تمہارے دلوں میں نفاق ڈال دے، کفر ڈال دے کہ تم نے اللہ کی محبت پر اوروں کو ترجیح دی. تو انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے. وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے. مختلف تفسیریں کی بارے ساری ملتی جلتی ہیں. دیکھیں نا، کفر، نفاق، ہلاکت، عذاب سب ملتی جلتی ہیں نا، لازم ملزوم ہے. کفر ہے تو عذاب بھی ہے، نفاق ہے تو عذاب بھی ہے، ٹھیک ہے، ہلاکت بھی، عذاب ہے تو ہلاکت بھی ہے. تو جو سلف کی تفاسیر ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ تنوع، اختلاف تنوع ہوتا ہے کہ کوئی کچھ استعمال کر رہا ہے، کوئی کچھ استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کو میچ کرتی ہیں اور تقویت پہنچاتی ہیں. تو یہ اللہ. اب آپ دوسری بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی رسول اللہ کی محبت کو منفرد ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ کی محبت کے ساتھ ہی ذکر کیا. جیسے کہ یہ آیت ہے احب الیکم من اللہ ورسول. اسی طرح قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی مجھ سے محبت کرو. مجھ سے محبت کا تقاضا میری اتباع ہے. تو لہٰذا کہیں بھی رسول سے محبت کو منفرد ذکر نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کی محبت کے ساتھ ہی ذکر کیا قرآن میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے. اللہ سے محبت اصل ہے اور رسول سے محبت یہ فروعیات میں سے. فروعیات سمجھتے ہیں؟ برانچ. ایک چیز ہوتی ہے اصل، دوسری چیز ہوتی ہے اس کی فروع. وہ فرع بھی کہتے ہیں، فروعیات بھی کہتے ہیں، فرعیات بھی کہتے ہیں، برانچز. تو اللہ سے محبت یہ دین کی اصل ہے، رسول سے محبت یہ فرع ہے، یعنی اللہ سے محبت میں ہی شامل ہے. والدین سے محبت یہ فرع ہے، بھائیوں، دینی بھائیوں سے محبت یہ فرع ہے، نماز سے محبت، یہ ساری چیزیں فرع ہے. اصل محبت اللہ سے. ہاں، اللہ اور اس کے رسول. ایسا کوئی شخص نہیں ہو سکتا جو اللہ سے محبت کرتا ہو رسول سے محبت نہ کرتا ہو. ایسا کوئی شخص نہیں ہو سکتا جو رسول سے محبت کرتا ہو اللہ سے محبت نہ کرتا ہو. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول سے محبت لازمی کرو گے، اور اگر رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ سے محبت لازمی کرو گے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ اللہ کی بات ہی تو ہے. ما ينطق عن الهوى ان هي الا وحی یوحى، وہی ہے. رسول اللہ کی بات کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور تو بات نہیں ہے، رسول اللہ کی بات ہی وہی ہے، اللہ کی بات ہے. تو لہٰذا دو برہان ہیں. اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو دو سٹینڈرڈ ہیں، اس کو ہم KPI کہہ لیں، یا دو معیار ہیں، دو برہان ہیں. ان پر اگر پورا اترتا ہے تو اللہ سے محبت کے دعوے میں سچا. ایک تو یہ آیت ہے کہ آبا و اجداد وغیرہ، اگر ان سے زیادہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر تم اللہ کی محبت میں جھوٹے ہو، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ دوسری جو آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اگر اللہ سے محبت میں دعویٰ کرتے ہو تو پھر رسول کی اتباع کتنی ہے یہ چیک کیا جائے گا. تو لہٰذا یہ دو برہان ہیں، یہ دو معیار ہیں. انسان اگر چیک کر لے، اگر اس میں پورا اترتا ہے تو اللہ کی محبت میں وہ سچا ہے، اگر اس میں وہ پورا نہیں اترتا تو اللہ کی محبت میں وہ جھوٹا ہے.
ایک اور بات یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ ایک محبت کی قسم ہوتی ہے جو کہ نفع مند ہوتی ہے، ایک محبت کی قسم ہوتی ہے جو کہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ جو نفع مند محبت ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور یہ جو چیز ہے ایک دعا میں سمیٹ دی گئی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ تین چیزیں اس میں سوال کی گئی ہیں۔ کیا؟ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز، اس چیز کا سوال کرتا ہوں، اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت، جو تجھے پسند ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تین چیزیں ہیں، حب عمل یقربنی الی حبک، ایسے عمل سے محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کرتا ہے، یعنی ان شارٹ جو عمل تجھے پسند ہے، محبوب ہے، اس عمل کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دو۔ تو یہ محبت نافعہ یہ تین طرح کی ہے، اللہ سے محبت، جو اللہ سے محبت کرے اس سے محبت، جس سے اللہ محبت کرے اس سے محبت۔ یہ تینوں چیزیں لازمی ہونی چاہیے، اور یہ تینوں چیزیں نفع مند محبت ہے، اور ان تینوں چیزوں کا جو الٹ ہے وہ نقصان دہ محبت ہے، ٹھیک ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ کوئی ایمان نہیں لایا تم میں سے یہاں تک کہ میں اسے اس کے بیٹے سے، اس کے والد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تم نے ایمان کی نفی کی۔ ابھی کس ایمان کی نفی کی ہے؟ یہ ایمان واجب کی نفی ہے، ایمان واجب کی نفی، یعنی اتنا ایمان تو کم از کم لانا ہے تمہیں تاکہ تم اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا سکو۔ جہاں کہیں بھی قرآن اور حدیث، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جہاں کہیں بھی قرآن حدیث میں ایمان کی نفی کی ہے وہ گناہ کبیرہ پر دلالت کرتا ہے، اور وہ ایمان کے واجبات میں نقص پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مستحبات میں سے نہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ وہ حدیث بھی ہے کہ تم میں سے کوئی ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی یہ ایمان واجب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مشہور ہے نا، اور وہ کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے میرے مال اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جب تک کہ میں تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک نہیں۔ تو عمر نے کہا کہ میں اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الآن یا عمر، اب تو ایمان واجب پر پہنچا ہے، اب تو ایمان واجب پر پہنچا ہے۔ اگرچہ اہل علم فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان واجب پر تھے، لیکن الفاظ صحیح طریقے سے، وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے، تو اہل علم فرماتے ہیں، لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ الآن کا مطلب یہ کہ اب ایمان واجب پورا ہوا ہے۔ ایمان واجب وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ اگر ایمان کے واجبات میں سے کوئی واجب مسنگ ہے تو اللہ کی مشیت کے تحت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب دے کے جنت میں داخل کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر عذاب کے داخل کر دے، ٹھیک ہے؟ ایمان کا واجب ادا نہیں ہوتا، جو واجب منیمم بے منیمم لیول ہوتا ہے نا ایمان کا، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ جی سوال کیا ہے آپ کا؟ وہ ایمان واجب کی دلالت کرتا ہے، ایمان واجب کی نفی کی دلالت کرتا ہے۔ ہاں کس پہلی آیت کون سی ہے؟ یہ ہم نے پچھلی دفعہ نہیں کی تھی؟ تو آیت ہے، پہلی آیت رہ گئی، وہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، جتنی اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ زیادہ شدید ہیں اللہ سے محبت کرنے میں۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ غیر اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ مشرک اللہ سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی معبودان باطلہ سے بھی کرتے ہیں، یعنی جتنی وہ اللہ سے کرتے ہیں اتنی علی سے بھی کرتے ہیں، اتنی حسین سے بھی کرتے ہیں، اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے جو میں نے پہلے کیا کہ یہ حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ جتنی اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے؟ تو اگر پہلا معنی لوں، پہلا معنی کیا تھا کہ ایکول، ہاں، یعنی معبودان باطلہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی کرتے ہیں، معبودان باطلہ سے اتنی کرتے ہیں جتنی اللہ سے کرتے ہیں۔ تو پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ
وہ اللہ سے محبت کرنے میں مشرکین کی بنسبت زیادہ شدید ہیں. یعنی مشرکین جتنی اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے ان سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ پہلی آیت کے مطابق تفسیر ہے. کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی محبت خالص ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ محبت خاصہ میں نے آپ کو بتایا تھا شراکت داری نہیں ہوتی. اس کو ایسے سمجھیں. ہاں یہی چیز ایسے میں سمجھاتا ہوں. ہاں وہی سمجھا رہا ہوں. نہیں بلکہ دل نہیں بناتا، عجیب سے لگے گا. سمجھے؟ یہ دل ہے. ٹھیک ہے. اب محبت خاصہ جو ہے، اس میں محبت خاصہ اگر ایک شخص کے لیے جتنی ہے، تو اگر محبت خاصہ میں دوسرے لوگ شریک ہیں، تو مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ سے وہ شخص ایسی محبت کر رہا ہے اور غیر اللہ سے بھی کر رہا ہے، تو جتنی غیر اللہ سے محبت کرے گا اتنی اللہ تعالیٰ سے محبت کم ہوگی. جبکہ محبت مشترکہ میں جو ہے نا، محبت مشترکہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر آپ علی سے بھی محبت کر رہے ہیں اور احمد سے بھی کر رہے ہیں اور اتنے لوگوں سے کر رہے ہیں. ایک ٹائم آیا کہ آپ کا دل فل ہو گیا اور کوئی نیا شخص ملتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں جی بھائی ابھی دل میں جگہ نہیں ہے، محبت آپ سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. محبت مشترکہ میں جتنی علی سے محبت ہے اتنی ہی احمد سے بھی محبت کر سکتا ہوں. ممکن. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ میں پورا دل جو ہے وہ علی کو دے سکتا ہوں تو احمد کو بھی دے سکتا ہوں. اتنی ہی محبت. یعنی اگر شادی شدہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. پھر آپ لوگوں سے بات کرنا بیکار ہے. مطلب اگر ایک بیوی سے آپ محبت کرتے ہیں تو اتنی ہی محبت آپ دوسری سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ محبت مشترکہ ہے. یہ شاید عورتوں کو اس میں بہت زیادہ غلط فہمی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر وہ پہلی بیوی سے محبت زیادہ کرے گا تو جتنی پہلی بیوی سے محبت زیادہ کرے گا اتنی دوسری سے کم کرے گا. یہ محبت خاصہ میں ہوتا ہے صرف کہ ایک کی محبت زیادہ ہو رہی ہے تو دوسرے کی کم ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں شراکت داری نہیں ہوتی ہے. اس میں شراکت، مثال کے طور پر آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، آپ کی ماں سے محبت کرنا آپ کے بھائی سے محبت کرنے میں متاثر ہوگی. ماں سے محبت الگ چیز ہے، بھائی سے محبت الگ چیز ہے. ایسا تو نہیں ہو رہا دل فل ہو گیا میرا اور میری ماں بھائی سب سے محبت ہو گئی، اب جو ہے وہ میں نئے دوست نہیں بنا سکتا، سوری یار میرا مائی ہارٹ از فل. نہیں کہہ سکتے نا آپ، کیونکہ محبت مشترکہ آپ سینکڑوں لوگوں کو ایک جیسی محبت دے سکتے ہو. سینکڑوں لوگوں کو ایک جیسی محبت دے سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محبت خاصہ میں جو ہے نا، اگر آپ نے کسی ایک محبت خاصہ میں دل پورا کہ پورا اس کی طرف چلا جاتا ہے، اس میں عبادت ہوتی ہے. محبت خاصہ میں عبادت ہوتی ہے، مطلق سبمیشن ہوتی ہے. اپنے آپ کو ذل، میں نے پچھلی دفعہ سمجھایا بھی تھا، ذل اور حب. ٹھیک ہے. غایت الذل، غایت الحب، یہ ہوتا ہے محبت خاصہ میں. یعنی اگر جتنا آپ اللہ کے آگے جھکیں گے اتنا آپ غیر اللہ سے دور ہوں گے، اور جتنا غیر اللہ سامنے آئے گا اتنا اللہ تعالیٰ سے آپ دور ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں شرکا سے غنی ہوں. اگر کوئی مجھے میری عبادت میں شرک کرتا ہے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شریک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محبت خاصہ میں ایک کی محبت دوسرے کی محبت پر متاثر کرتی ہے. اسی لیے محبت خاصہ ہم صرف اللہ سے کرتے ہیں. اگر محبت خاصہ میں ہم نے کسی اور کو شریک کیا تو اللہ سے محبت کم ہو جائے گی اور یہ شرک ہو جائے گا. کیونکہ اتنا یہ پورا جو ہے نا، یہ پورا آپ نے اللہ کو دے دینا ہے. پورا ہارٹ، پورا اپنے محبت یہ اللہ کو دینا ہے. اس میں ذرہ برابر بھی شرک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ جتنے لوگوں کو محبت کریں، ٹھیک ہے، تو اوپر بھی 4 کی لمٹ ہے. وہ تو شریعت میں لمٹ لگائی ہے بیویوں کے اعتبار سے نا، محبت کے اعتبار سے تھوڑی لگائی ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کو میں ٹرین کر رہا ہوں، یہ اپنی بیگمات کو سمجھائیے گا کہ بھائی ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ ازواج رکھتا ہے تو محبت میں کمی آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. کوئی محبت خاصہ نہیں ہے، یہ محبت مشترکہ ہے. ٹھیک ہے. کیا انسان شادی کر کے ماں سے محبت کم کرنے لگتا ہے؟ نہیں. کیا جب اولاد ہوتی ہے تو بیوی سے محبت کم ہو جاتی ہے؟ نہیں. کیا جب اولاد زیادہ ہونے لگتی ہے تو باپ سے محبت کم ہو جاتی ہے؟ نہیں. باپ سے محبت اپنی جگہ رہتی ہے، بیوی سے اپنی جگہ رہتی ہے، ماں سے اپنی جگہ رہتی ہے، اولاد سے اپنی جگہ رہتی ہے. ٹھیک ہے. دس ہارٹ ڈزنٹ گیٹ فل. بس ابھی آپ اپنے تک رکھیں، ہم انشاءاللہ اس کو ڈیل کریں گے بعد میں. ہاں جی. ہاں
ہم نے لاسٹ کلاس میں بات کی تھی، کہ اگر ایک گناہ انسان کرتا ہے تو ضروری نہیں محبت خاصہ میں شرک ہو گیا، اپنی نفسانی خواہشات کو کہیں کہیں ترجیح دے دیتا ہے انسان، تو یہ شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے لاسٹ کلاس میں بات کی تھی نا، بالکل آخر میں نے بات کی تھی، مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ آپ دوبارہ سے دیکھیں، ریکارڈنگ ہوگی. ہاں کلاس نہیں لی اپنے، تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اس میں آپ کو جواب مل جائے گا، کیونکہ تھوڑی سی لمبی بات ہے، میں ابھی اس کو سمیٹ نہیں سکتا واپس سے. اچھا، تو دوسری آیت بھی ہو گئی. تیسری آیت جو ہے وہ تیسری حدیث ہے، وہ حدیث ہم نے پڑھ لی نا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہے، باپ کس کے بارے میں چل رہا ہے؟ اللہ سے محبت کا. تو وہی بات کہیے کہ نبی سے محبت دراصل اللہ سے محبت ہے. ٹھیک ہے، ہاں، یعنی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ اپنے والد سے، اپنے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھے سے محبت نہ کر لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے، پھر تم ایمان پر پہنچو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں، تو ہمیں محبت کرنی ہے. اچھا، اب ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبت دل کی فیلنگ کا نام ہے نا، محبت دل کی فیلنگ کا نام ہے. مطلب آپ کسی کو فورس کر سکتے ہو کہ تم اس سے محبت کرو؟ محبت تو انسان کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب میں آپ کو فورس نہیں کر سکتا آپ ان سے محبت کرو. میں نے آپ کو کیا حکم دیا آپ ان سے محبت کرو، آپ کر لیں گے؟ آپ کیا پوچھیں گے؟ آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان سے محبت کریں؟ نہیں، آپ یہ پوچھیں گے نا کہ میں کیوں کروں. سوال پوچھیں میں کیوں کروں، وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ میں اس سے محبت کروں. لہٰذا اب اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ دو طرح کی محبت ہوتی ہے، ایک عقلی محبت ہوتی ہے اور ایک طبعی محبت ہوتی ہے. طبعی محبت جس کا ہم نے پہلے بھی کچھ تقسیمات میں کبھی کبھار چینج بھی کر سکتا ہوں مسئلے کو سمجھانے کے لیے، یہ بات اگرچہ میں نے پہلے بھی کی ہے لیکن الگ تقسیم کے ذریعے. اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے تو الگ تقسیم کے ذریعے میں آپ کو بات سمجھاؤں گا. ایک ہوتی ہے طبعی محبت، جیسے کہ آپ کھانے پینے سے محبت کرتے ہیں، بھائی بہن سے محبت کرتے ہیں، اور طبعی محبت میں انسان کے پاس اختیار نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی ماں سے محبت نہیں کریں، آپ کے پاس اختیار ہے. میں آپ سے کہوں اپنی اولاد سے محبت نہیں کریں، آپ کہیں جی ہاں ٹھیک ہے آج سے میں نہیں کروں گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو طبعی محبت انسان کے اندر فطری اور طبعی طور پر ہوتی ہے، انسان کے پاس اس میں اختیار نہیں ہوتا. عقلی محبت وہ ہوتی ہے کہ آپ وجہ، آپ نے جو مجھ سے پوچھا نا کہ میں ان سے محبت کیوں کروں، یعنی کچھ وجوہات بتائیں آپ، اور میں اگر آپ کو وہ وجوہات بتاتا ہوں اور وہ وجوہات آپ پسند کرنے لگتے ہیں تو آپ وہ وجوہات جان کے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو آپ کی عقل گویا اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اب مجھے ان سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ ان کی شخصیت ہی بڑی زبردست ہے، بڑے اوصاف، بڑی کامل شخصیت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اور اس کا جو حکم ہے، عقلی محبت کا دروازہ استعمال کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، تو آپ کہتے ہو کہ کیوں کرو؟ میں کہوں گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہی ان کی صفات ہیں، یہی ان کی صفات ہیں. ہم کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو وہ سبب ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ ملا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف تعلق قائم ہوا ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ محبت کریں کہ وہی تو وہ شخص ہیں جنہوں نے اتنی مارے کھا کے، اتنی تکلیفیں برداشت کر کے ہم تک اللہ کا کلام پہنچایا. ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں کہ وہی تو رات کو اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، یا ربی امتی امتی. تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا جبریل علیہ السلام کو کہ جاؤ دیکھو ذرا میرے نبی کو کیا چاہیے کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا. تو جبریل آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کیا چاہیے، تو وہ کہتے امتی امتی، مجھے میری امت کی سلامتی چاہیے. تو جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو جاؤ اور بتا دو کہ اللہ تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دے گا، تمہیں مایوس نہیں کرے گا. کیوں ہم نہ نبی سے محبت کریں کہ وہی تو ہیں جو شفاعت کبریٰ فرمائیں گے اور پھر کہیں گے یا ربی امتی امتی. جب ان سے کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع، اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت کی جائے گی. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ یا ربی امتی امتی. ہر شخص نفسی نفسی کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کریں گے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہم سے ملنے کو، اور کہا کہ وددت ان لقیت اخوانی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. تو صحابہ نے کہا کہ السنا اخوانک، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو. میرے اخوان، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جو مجھ پر ایمان لائیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کریں؟ یہ نبی ہی ہیں جنہوں نے ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے، انہوں نے ہمیں اللہ کے ساتھ عبادت کرنا سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں دنیا میں رہنے کا طور طریقہ سکھایا ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجات کے طریقے تک سکھائیں. تو ہم نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟ یہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ عقلی تقاضے کہ جس کو انسان سن کے اس کا دل ہل جاتا ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اب یہ وہ عقلی دروازہ ہے جس سے وہ داخل ہوتا ہے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فکر کیا کرتے تھے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فکر کرتے تھے
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خوشی سے اپنا سر اللہ کے نبی کی گود میں رکھ دیتی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا میری دعا نے آپ کو خوش کیا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا کی, جو گناہ ہو گئے جو ہونے ہیں, تمام گناہوں کی مغفرت کی دعا کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. عائشہ نے بڑی خوش ہوئی اور اپنا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کو اس میری دعا نے خوش کر دیا؟ عائشہ کہتی ہیں جی ہاں خوش کر دیا, کیوں نہ خوش کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امتیوں کے لیے, آپ اور میرے لیے, سب کے لیے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ محبت کریں؟ یہ اتنی ساری وجوہات ہیں, اور بھی وجوہات ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جب انسان یہ جانتا ہے تو عقلی تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہو جاتی ہے کہ وہ محبت طبعی محبت میں بدل جاتی ہے. اب اس کا اختیار باقی نہیں رہتا. یعنی ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ نبی سے محبت نہ کرے. وہ عقلی محبت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ وہ طبعی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جتنی بھی عقلی محبتیں ہیں, مثال کے طور پر ہائی کولیسٹرول فوڈ ہے, اس سے آپ کو ایک عقلی محبت ہے, طبعی محبت ہے, ٹھیک ہے, سوری عقلی محبت ہے, آپ کو پسند آ رہا ہے کھانا, آپ کو اچھی چیز لگ رہی ہے, لیکن اگر آپ کے لیے مضر ہو, آپ کے لیے ہارمفل ہو, تو آپ کو چھوڑ دیں گے. تو لہٰذا یہ جو عقلی محبتیں ہوتی ہیں وہ عقلی تک ہی رہتی ہیں, وہ طبیعت میں شامل نہیں ہوتی. لیکن بعض محبتیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, وہ عقلی محبت سے طبیعت میں چلی جاتی ہیں. یعنی اب آپ کے پاس چارہ نہیں ہوتا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. ابھی آ رہے ہیں اس میں ہم. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پتہ ہے کیسی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک عروہ بن مسعود مکہ کی طرف سے قاصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان آیا. وہ قاصد تھا کفار مکہ کی طرف سے, اور اس نے پورا یہ منظر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا. اور جب وہ واپس جاتا ہے تو کفار مکہ سے کہتا ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے, کہتا ہے کہ میں کیسر روم اور میں کہیں کہاں وقت میں گیا ہوں, میں نے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی ہے, لیکن میں نے کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جو میں نے یہاں پہ کیس سین دیکھا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اصحاب محمد جتنی محمد کی عزت کرتے ہیں, میں نے کہیں کسی بادشاہ کی عزت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر آگے فرماتے ہیں کیسی وہ تھی, کیسی محبت تھی ان کی. وہ ایسی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کوئی بلغم, نخامہ, تنخامہ نخامہ کے الفاظ آتے ہیں, نہیں کوئی بلغم نکالتے مگر وہ زمین پہ گرتا ہی نہیں تھا. صحابہ لپکتے تھے اور اس کو اپنے منہ پہ ملتے تھے, تھوک نہیں, بلغم. ہاں, اتنی محبت تھی. اور آگے فرماتے نہیں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے, لیکن سب دوڑتے تھے کرنے کو کہ کون پہلے کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی زمین پہ گرتا ہی نہیں تھا. یہ صحابہ تھی, یہ صحابہ کی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. عروہ بن مسعود. یعنی بہت ساری طبعی محبت, عقلی محبت بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے والدہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی والدہ ہیں, انہوں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے, انہوں نے آپ کی تربیت کی ہے, یہ عقلی محبت ہے. لیکن والدہ بحیثیت والدہ یہ طبعی محبت ہے. عقلی محبت طبعی محبت میں اضافہ تو کر سکتی ہے, لیکن طبعی محبت عقلی محبت میں نہیں تبدیل ہو سکتی. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ فرما رہے ہیں, اور اس باب کی مناسبت اس چیپٹر اس حدیث کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی کرنی ہے, پھر اللہ سے کتنی محبت کرنی ہے. یعنی یہ تو منیمم ہے اللہ سے محبت کرنا جو نبی, کیونکہ اللہ سے محبت تو سب سے زیادہ ہے. یعنی آپ نے سب کچھ کھپا دینا ہے اپنا اللہ کے آگے, ٹھیک ہے. تو اللہ سے محبت اس سے بھی زیادہ ہے. اور آپ نے جو بات کی نا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اللہ سے نبی کی محبت کو دعویٰ کرتے ہیں, اپنے آپ کو مر مٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نبی کی محبت, نبی کی گستاخی کا معاملہ ہو جائے, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کٹوا دے گا, لیکن نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی, نبی کی اتباع نہیں ہوگی, نبی کی اطاعت نہیں ہوگی. تو یہ ایک ہے. دیکھیں بات جو میں سمجھانے وہ یہ کہ ایک محبت صرف جذبہ نہیں ہے, اسی لیے اس میں عقلی محبت بھی میں شامل کر رہا ہوں. صرف جذبہ نہیں ہے محبت, صرف ایموشن نہیں ہے, ایموشن کا نام نہیں ہے. محبت کے کچھ لازمی تقاضے ہیں. یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ کے پاس ایموشن ہے, آپ محبت کر رہے ہیں, آپ مر مٹ جائیں گے ان کے لیے, لیکن اس محبت کے لازمی تقاضے کیا ہے؟ اطاعت ہے, اتباع ہے. یہ علامت ہے محبت نبی ہے. محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات ہیں کہ جو حکم دیں. اب دیکھیں نا صحابہ اس ہی واقعے سے صحابہ کی دونوں طرح کی محبت جاگ رہی تھی.
ایک ایموشنل محبت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم، پانی، سب پسینہ لے رہے ہیں، یہ ایموشنل محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا پسند کر رہے ہیں، یہ ایموشنل محبت ہے. اور اسی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم نہیں دیتے تھے مگر وہ بجا لانے کے لیے وہ دوڑتے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے. یہ کیا ہے؟ یہ محبت کے تقاضے. تو صحابہ صرف ایموشنل محبت نہیں کرتے تھے. ایموشنل محبت کھوکھلی محبت ہوتی ہے اگر اس کے تقاضے پورے نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں نوٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے. اگرچہ ہمارے یہاں جہالت ہے اور ہمارے یہاں جو ہے وہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور ان سے محبت کے نام ہے اور نعرے بازیاں ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے معیار دے دیا نا. تو جب اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے ہیں تو اللہ سے محبت کے دعوے کتنے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک سیکنڈ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اتباع کرو، یہ اصل چیز ہے. یہ نہیں کہا کہ بس مر کے دکھاؤ ان کے نام پہ، کٹوا کے دکھاؤ اللہ کے نام پہ، نہیں. فاتبعونی یہ سب سے مشکل کام ہے. کٹوانا، اپنے آپ کو مروانا یہ آسان ہے کام، زندگی اتباع میں گزارنا یہ مشکل چیز ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ، یہ تو آسان راستہ ہے نا کہ کٹ جاؤ، مر جاؤ، بس کس سے ختم ہو گیا. ایک یہ کہ آپ نے زندگی گزارنی اطاعت میں، ان کی عبادت میں، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، یہ مشکل کام ہے. تو جذبات اگر دلیل کے تابع ہوں، علم کے تابع ہوں، اطاعت کے تابع ہوں تو اچھی ہے، لیکن اگر جذبات ہیں اور علم نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، تو یہ کھوکھلی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے معیار دے دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی کچھ علامتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے اتباع. دوسری یہ ہے کہ اتباع میں دقت ہو. کیا مطلب؟ باریکی ہو. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ یا چھوڑو یار، بڑی بڑی باتوں پہ آؤ، اس کو چھوڑو، یہ تو سنت ہی ہے نا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عدم محبت کی علامت ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دقت ہو، باریکی ہو، کہ ہر چیز میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیسے کیا، وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی. ٹھیک ہے، نماز کیسے پڑھی، کہاں پہ ہاتھ اٹھائے، کہاں پہ رفع الیدین کیا، کہاں پہ نہیں کیا. اس کو یہ کہہ کے صرف ہوا میں اڑا دینا یار یہ تو چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں بتاؤ. بھائی یہ چھوٹی چیزیں ہیں ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو ہے نا. ہر چھوٹی چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی یہ طریقہ سکھایا تو میں اتباع کروں گا. یہ محبت کی علامت ہے. یعنی باریک باریک چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ نبی سے محبت کی علامت ہے. ٹھیک ہے، ہاں، حقیر نہ جاننا، بیسکلی بات یہ ہے، نیکیوں کو حقیر نہ جاننا. ہاں، اب آپ دیکھیں نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے تھے سفر کے دوران تو عبداللہ بن عمر کی حاجت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ وہاں پہ چلے جاتے تھے. شدت محبت ہے. ہاں، اتباع میں عبداللہ بن عمر بڑے شریف تھے. ہاں، یہ وہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات جو ہیں اس کو ہی سنت سمجھ لیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس کو چھوڑ دیا گیا. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھیں کہ سر کو ڈھانپنا، ٹھیک ہے، اسی طرح قمیص پہننا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھے، مبارکہ میں سے کچھ تھیں، لیکن یہ عادات تھیں. محبت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں پیروی کی جائے تو اس پہ اپنا ایک ثواب ہے، لیکن زیادہ اہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں. آج لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں بہت شدید اور ایکسٹریم ہیں اور احکامات میں بالکل ہی متساہل. یہ ہلاکت کی نشانی ہے قوم کی، یہ قوم کی ہلاکت کی نشانی ہے. میں نے پتہ نہیں کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ اب یہ دیکھیں آپ، یعنی اتباع اور محبت کو کتنا رانگ ڈائریکشن میں لے گئے. ایک پتہ نہیں کوئی پیر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد صاحب نے بتایا کہ ان کی ایک کسی سے ملاقات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تربوز نہیں کھاتا، میں تربوز نہیں کھاتا. میرے والد صاحب نے پوچھا کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا یار مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کیسے کاٹا ہو، تو کوئی غلط طریقے سے میں نہ کاٹ لوں، نبی کی مخالفت نہ ہو. دیکھ رہے ہیں یہ کیا بکواس ہے، مطلب کیا ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑی میں نہیں بیٹھے، بائک پہ نہیں بیٹھے، ٹھیک ہے. بہت سارے بھائی، آپ زندگی چھوڑ دو، آپ اپنے لیے قبر کھود دو، پھر آپ زندہ نہیں رہ سکتے جب اس طرح کی اگر زندگی گزاریں. چاول کھاتے نہیں کھاتے، یہ کہاں تھی یہ چیزیں؟ عجیب، اللہ عجیب سی باتیں ہیں، پتہ نہیں، یعنی پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں یہ. کہاں عجیب تعجب ہوتا ہے کہ یہ ان طرح کی چیزوں کو ہی کل دین بنا دیا ہے کہ یہی دین ہے بس. اور پھر دیکھیں جی وہابی جو ہے نا گستاخ ہے، یہ جو ہے ٹوپی نہیں پہنتے، یہ جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، گستاخ ہیں. نبی یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ اہل حدیث ہے، اور دیکھیں پینٹ شرٹ پہنتے. اس میں حدیث کی کیا مخالفت ہو رہی ہے؟ مجھے تو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا.
ٹوپی نہ پہننے سے حدیث کی مخالفت کہاں ہو رہی ہے؟ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو وقوف کر لیا جائے، رک جایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اختلاف کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ترجیح دی جائے. اتباع سنت کا جو فلسفہ ہے وہ اصل اس کا ظہور جو ہے وہ اختلاف کی صورت میں ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں آیت فرمائی ہے نا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. یہ فیما شجرہ بینہم ہے نا، یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے رب کی قسم یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نفی کر دی یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم نہ بنا لے. کہاں پہ؟ جہاں پہ ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے. فیما شجرہ بینہم، وہاں نہیں جہاں پہ آپس میں متفق ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتباع سنت کا فلسفہ ایسے نہیں سمجھا کہ جہاں پہ یہ متفق ہے وہاں پہ آپ کی سنت کو لے لیں. جہاں پہ اتفاق ہو، جہاں پہ انسان کے مزاج بھی ساتھ دے رہا ہو، جہاں پہ قوم قبیلہ بھی ساتھ دے رہا ہو، وہاں پہ سنت کی اتباع کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. فیما شجرہ بینہم، یہاں پہ سنت کی اتباع کرنا ہی اتباع ہے. کہ جہاں پہ آپ کے والد صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوں، آپ کی ماں کچھ اور کہہ رہی ہوں، آپ کی بیوی کچھ اور کہہ رہی ہوں، آپ کا قوم قبیلہ کچھ اور کہہ رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں میرے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتباع سنت کا فلسفہ ہے، فیما شجرہ بینہم. ٹھیک ہے، اتباع سنت ایک دو سنت کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ بس میں نے 3 انگلیوں سے کھانا کھا لیا، بڑی سی پگڑ پہن لی میں نے تو میں متبع سنت بن گئی. یہ اتباع سنت نہیں. اتباع سنت ایک فکر ہے، ایک نظریہ، ایک سوچ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت جو ہے وہ آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجنا ہے. اگلی جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ، 3 باتیں جس میں ہوں، 3 صفات جس میں ہوں اسے ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے. پہلی بات، ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ ایمان کا میٹھا ٹیسٹ آتا ہے، قلبی سکون ہے. ایمان کی حلاوت جو ہے، ایمان آپ کو جب لذت دینا شروع کر دے، ایمان میٹھا لگنا شروع کر دے اور آپ کو بس ایمان ہی کی فکر ہو، ایمان سے بڑھ کر آپ کو کوئی چیز نہ ہو، سب سے قیمتی ہے، آپ کو لذت دینا شروع کر دے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو پھر خوب سیر ہو کے کھاؤ. جنت کے باغات کیا؟ اللہ کا ذکر وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ اللہ کے ذکر کو، اللہ کے دین کو، ایمان کو جنت کے باغات کہا گیا، لذت ایمان کہا گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے ایمان. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. ٹھیک ہے، یہ جو دعا ہے کثرت سے پڑھیں. ایمان جو ہے وہ لذت دینا چاہیے، ایمان بوجھ نہ بنے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہ تعالیٰ مجھے ایمان میرے اندر محبوب کر دے اور اسے مزین کر دے، بیوٹیفائی کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، مزین کر دے. یہ ایمان جب انسان کے دل میں مزین ہو جاتا ہے وہ ایک اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہے، ایمان جب لذت دینا شروع کرتے انسان کو تو انسان ایک اور ہی دنیا میں جیتا ہے. ہاں ہاں، ایسا ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، نماز میں لذت، قرآن میں لذت آپ کو آنا شروع ہو جائے، آپ کو ایک مٹھاس سی، آپ کو پلیجر ملتا ہے. اور یہ سکون اور یہ مٹھاس آپ کو کہیں نہیں ملتی. یہ وہ چیز ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ آپ کو مٹھاس اور لذت کہیں نہیں ملتی، یہ صرف ایمان میں ہی ملتی ہے. تو یہ ہے 3. اب یہ حلاوت ایمان کسی کے اندر نہیں پائی جا رہی، کیا کرے؟ 3 چیزیں اپنا لیجیے. پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی قرآن اور حدیث سب سے آگے ہو، سب سے پہلے ان کی اتباع ہو. قرآن اور حدیث آ جائے بس سب جھک جائے. اب جو ہے وہ سوالات نہ اٹھائے جائیں، سوچا نہ جائے، بالکل پیروی ہو اور گردن جھک جائے. وَإِن يَحِبُّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. اور دوسری چیز یہ کہ بندہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے لیکن نہیں محبت کرتا سوائے اللہ کے لیے. کیوں محبت کرتا ہے اس سے؟ کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ مومن ہے، ایمان ہے. تو ہم کسی شخص سے بحیثیت شخص محبت نہیں کرتے بلکہ اس میں جو صفات ہوتی ہیں اس کی محبت کرتے ہیں، اور جو سب سے عمدہ صفات ہے یعنی ایمان، اس کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. تو اصل کیا؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت. تو اس کی فرق کیا ہے کہ جو بھی ان سے محبت کریں ہم ان سے محبت کریں. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز کہ جو بھی اس محبت میں متاثر ہو، اس محبت کو انفلوئنس کرے، اس کو ہم دور کریں. یعنی تیسری بات یہ ہے کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ وہ اس کو اتنا ہیٹ کرے، اتنا ناپسند کرے اس بات کو کہ وہ کفر میں چلا جائے
بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا, اس کو ایمان کی ہدایت کی توفیق دے دی. یعنی وہ کفر کا سوچتے ہی اس کو یہ بات پریشان کر دیتی ہے کہ پتہ نہیں میری ایمان پہ موت ہوگی یا نہیں ہوگی. جس طرح سے یعنی اس کو ایمان کے بعد کفر میں جانا اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں ڈالا جانا ناپسند. لہذا آگ میں ڈالا جانا کس کو پسند ہے؟ آگ کے قریب بھی نہیں جاتا انسان, تو لہذا کفر کے قریب بھی نہیں جاتا, کیونکہ اس کو گمراہی بہت ناپسند ہے. کیونکہ گمراہی اللہ کی محبت میں خلل ڈالتی ہے نا, اللہ کی محبت کو افیکٹ کرتی ہے. ہاں, یہ اگر تصور پیدا ہو جائے نا کہ یہ میرے پاس جو ہدایت توفیق اللہ تعالیٰ نے توحید اور سنت کی سب سے بڑی نعمت ہے, یہ انسان یہ بہت سو کے پاس نہیں ہوتی ہے. ایک تو یہ نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, دوسری یہ نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے اہل السنہ میں توحید اور حدیث کی, یہ صرف اہل الحدیث کو ہی حاصل ہے, اہل الحدیث بنایا. یہ اہل الحدیث ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. کبھی سوچنا اس بات پہ, اور کتنے لوگ ہیں یہ کہ توحید اور سنت کی اصل قیمت کو جانتے ہوں. تو لہٰذا ہم میں سے کسی شخص نے راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ چھیننا, میری حرکتیں کچھ ایسی ہیں, میرے گناہ کچھ ایسے, لیکن یہ جو تو نے مجھے نعمت دی ہے توحید اور سنت کی, اس کو کبھی نہ لینا. انسان سب کچھ اپنا لوٹا سکتا ہے, توحید اور سنت کی نعمت کو, ہدایت کی نعمت کو نہیں لوٹا سکتا. یہ جب تک فیلنگ نہیں آئے گی تب تک انسان کو ایمان کی دعوت محسوس نہیں ہوگی. یہی آخری بات بتائی گئی ہے کہ اس کی قدر ہو, اور اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ جو تم نے مجھے نعمت دی ہے یہ بہت سے لوگوں کو نہیں دی, بہت سے لوگ محروم ہیں. توحید کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کتنے لوگ کتاب توحید یا توحید کو جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ بہت بڑی نعمت ہے یہ, کبھی سوچنا اس پہ, اور یہ بھی سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم کتنا شکر ادا کریں اس نعمت پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اس کو یہی تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. نہیں, کافی کانٹینٹ تو کور نہیں کیا, 3-4, ورنہ تو ہم ایک ہی کلاس میں ایک باب سے اوپر چلے جاتے ہیں میرے خیال میں. ہاں, اسی محبت والے ٹاپک کو پڑھ کے میرے ذہن میں ایک ٹاپک آیا, اور وہ ہے انشاءاللہ سنڈے کو درس بھی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں. تو جس کو اگر کلاسز سمجھ میں نہیں آئی اس کو آسان زبان میں سمجھنی, اب ظاہری بات ہے عقلی اور طبی اور یہ محبت نہیں سمجھاؤں گا سنڈے کے درس میں. جس کو آسان زبان میں یہ محبت سے سمجھنی, اللہ سے محبت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے اور کیا تقاضے ہیں اور کیوں کریں, تو انشاءاللہ وہ سنڈے کو سنڈے ٹاک یہاں پہ ہوگی. ہاں, یہاں پہ جو ہے وہ 12 سے 1 ہے, وہاں اثر سے عشاء ہے. ٹھیک ہے جی, آن لائن نہیں ہوگا, آن لائن نہیں ہوگا, اگرچہ ریکارڈ ہوگا اور ریکارڈ ہو کے بعد میں یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا, لیکن آن لائن نہیں جائے گا. تبھی محبت کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ بغیر کسی مفاد کے نہیں. ہر چیز میں انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چاہت رکھتا ہے, تبھی تو جس سے تبھی محبت ہوتی ہے. اگر وہ اس کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اترتا تو وہ ناراض ہوتا ہے نا. آپ اپنی والدہ سے ناراض, آپ اپنی بیوی سے ناراض ہوتے ہیں, بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں, اگرچہ تبھی محبت کرتے ہیں. تو کچھ آپ ان سے مفادات چاہتے ہیں, کچھ مقاصد آپ کے ہیں ان سے محبت کرنے کے, تبھی تو آپ ناراض ہوتے ہیں, ورنہ نہیں ہو. سمجھ آ رہی؟